خوبصورتی اور بدصورتی کے ساتھ ساتھ عشق، محبت، نفرت، یہ تمام جذبات جو ہیں یہ بھی آپ کی استھیٹک کانشیسنس کے پارٹس ہیں۔ اور استھیٹک کا ایک سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مقاصد سے جوڑ کے رکھے، آپ کو اپنے تعلقات میں جوڑ کے رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ طٰہٰ صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے سروج صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ عمر بھائی۔ پچھلی مرتبہ آپ میں سے کتنے لوگ تھے لاسٹ لیکچر میں زمان و مقام والے میں؟ کافی اسٹرینتھ تھی۔ اچھا، مجھے اگر ایک جملے میں یہ بتانا ہو کہ اقبال کا نظریہ زماں کیا ہے پچھلے لیکچر سے، جو کچھ بھی آپ لوگوں نے سیکھا اس میں سے، تو اس کا کوئی بھی ایک بڑا پہلو یا اس کی اگر بریف سمری آپ بتا سکیں، کون کوئی اگر آپ میں سے کوشش کرے تو؟ چینج از پرماننٹ تو بہت بنیادی نکتا ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز کے بارے میں۔ سبات بس ایک تغیر کو ہے زمانے میں، انہوں نے بانگ درا میں کہا تھا، لیکن یہ ٹائم اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ویسے اشیاء کے بارے میں، یہ وقت کا اثر تو ہے چیزوں پر، لیکن خود زمان کیا ہے، خود ٹائم کیا ہے، خود اسپیس کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ یہ اقبال کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ نیوٹن نے کہا تھا، ہاں بلکہ اس سے بہت پہلے یہ کلاسیکل تھیری میں، گریک تھیری جو تھی وہاں پہ یہ زیادہ مشہور تھی۔ پیور ٹائم کیا ہے؟ پیور ٹائم از نو ٹائم۔ ڈیوریشن کا نام دیا تھا پیور ٹائم، کیونکہ وہ سیریل ٹائم تو ہے نا، ماضی، حال، مستقبل، وہ اس کا وہ کلیکٹیو ایک ہی ٹائم پہ اس کو پیور ٹائم۔ Serial time is an emergent property of pure time. Pure time exists in one unity, وہ ایک کل میں exist کرتا ہے. That's where intuition comes from. And serial time is how our intellect perceives time in terms of past, present and future. That's where we... ڈیوریشن میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ Serial time is that's like وہ تاش کے پتے example ہے کہ when they open up, that's serial time. اچھا، اٹس ہاف کریکٹ ہاف انکریکٹ ایکچولی۔ جی بتائیں۔ ٹائم ڈسکریٹ نہیں ہے، کنٹینیوس۔ ڈسکریٹنیس کو کچھ ایکسپلین کیا تھا پہلے، اور الٹیمیٹلی یہ کہا تھا کہ کنٹینیوس۔
ایمرجنس جو سیریل ٹائم ہے وہ ایمرجنس ہے پیور ٹائم. اب وہ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ سیریل ٹائم ایمرجنس ہے پیور ٹائم کا, لیکن ایمرجنٹ پراپرٹی کا مطلب بھی وہ نہیں ہوتا ایکچولی. ایمرجنٹ کیا ہوتا؟ مینیفیسٹیشن. نہیں, وہی انہوں نے کہا کہ جیسے سمندر میں سے ایک مچھلی نکلتی ہے یا وہ جو نہیں, وہ جو ایمرج کا جو بیسک مطلب جو اس طرح سے انگلش میں استعمال ہوتا ہے نا, ویسے جس طرح عام زبان میں استعمال ہوتا ہے, جب ہم فلاسفی میں بات کرتے ہیں تو ایمرجنٹ پراپرٹیز کا وہ مطلب نہیں ہوتا. اٹس کمپلیٹلی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ تھنگ. تو فی الحال کیونکہ ہمارے پاس آج موضوع دوسرا ہے, مقصد صرف یہ تھا یہ چھوٹا سا یہ سوال پوچھنے کا جس کا کوئی جواب درست نہیں ہے انفارچونیٹلی. مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے یہ افسوس رہا پچھلی مرتبہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے ایک اہم شخصیت کو بلایا تھا, ادریس صاحب کو, جن کا زمان و مکان بالکل ان کا کی ٹاپک ہے. اس پہ وہ 20 لیکچرز دے چکے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ انہوں نے اسٹڈی کیا بھی ہے, کرایا بھی ہے. اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہم نے وہ اپرچونٹی کی ضائع کر دی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے مجھے پچھلی مرتبہ بھی احساس ہو رہا تھا, جو سوالات آ رہے تھے ان سے بھی یہی احساس ہو رہا تھا, اور جس انداز سے سیکھنے کی کوشش نظر آ رہی تھی اس سے بھی یہ لگ رہا تھا. یہ جو کورس ہے بنیادی طور پہ جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں, جس کے اوپر آپ کو اس کا ہم لیکچر سے بھی آغاز کریں گے, ایک مرتبہ یہ تھیمیٹک 4 ٹاپکس ختم ہو جائیں, تو یہ بہرحال ایک فلاسفی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, فلاسفی کی کتاب ان لوگوں کے لیے جن کا فلاسفی میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے آلریڈی تھوڑی سی چیلنجنگ ہوگی. یہ کتاب اتنی ڈینس ہے کہ یہ بہت سارے جو فلاسفی کے پروفیسرز وغیرہ ہیں جو پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں, ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہوتی ہے, انہیں مشکل پیش آتی ہے کتاب پڑھنے میں. اور ان ٹاپکس میں جو ہمیں آپ کی طرف سے جو ایک وہ چاہیے نا رویہ جو چاہیے, وہ چاہیے بہت کیلکولیٹڈ, بہت کلینکل, بہت ہی زیادہ ریشنل. کیونکہ یہ کتاب بہرحال یہ ایک ریشنل اسلوب میں لکھی ہوئی کتاب ہے, فلسافیکل اسلوب میں, میتھوڈیکل اسلوب میں. تو اس میں ڈیفینیشنز پہ آپ نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ڈیفینیشنز کو بہت پریسیجن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ مطلب علامہ سے لاسٹ ٹائم بھی کویشچنز اور جو گفتگو زیادہ رہی وہ اس بارے میں زیادہ ہو رہی تھی کہ اچھا اس چیز کی تحسین کی جائے کہ علامہ کو اتنا کچھ کیسے پتہ تھا. اس کی تحسین کے ہمارے پاس بے شمار مواقع ہیں, کرنی چاہیے, اور وہ تحسین دل میں بھی ہونی چاہیے. لیکن اس سے انسپائر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک اتنا بڑا شخص آپ کے یہاں پہ گزرا ہے روایت میں, تو اس سے سیکھیے, اس سے انسپائر ہوں, اور کوشش کریں کہ اس کو ضائع نہ جانے دیں. جو کچھ کام انہوں نے کیا ہے, جو کچھ کہا ہے, اسے سمیٹ کے مطالعے کی صورت میں اپنے سامنے رکھیں, اسے انڈرسٹینڈ کریں اور اس سے بہتر ورژن دینے کی کوشش کریں, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو فوکس آپ کا فی الحال ان لیکچرز میں, اور خاص طور پر کم از کم میرے اس لیکچر میں چاہوں گا کہ پلیز اس چیز پہ رکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے, چیزوں کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. بہت کلینکل انداز میں, بہت انالیٹیکل انداز میں دیکھیں کہ کہیں کوئی کانٹرڈکشن تو نہیں آ رہا ہے باتوں میں, کہیں پہ جو آپ کو ویسے نالج باہر سے آپ کا پہلے سے موجود ہے, جو آپ لے کے آئے ہیں, اس میں کوئی کانفلکٹ تو نہیں آ رہا. جو میں بات کر رہا ہوں ان کا آپس میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی متضاد باتیں تو بیان نہیں کی جا رہی. اور جب جائیں تو آپ کو ایک ذہن میں کانسیپٹ, ایک تصور واضح ہو. اب ہم نے آج جیسے نالج اور کانشیسنیس پڑھنا ہے, تو نالج کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا شے نالج کہلائے گی, کیا نہیں کہلائے گی. پھر جب آپ کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے تو اس میں جہاں جہاں نالج کا ورڈ آتا ہے وہاں پہ آپ اپنا یہ ڈیفینیشن کو اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ اچھا یہاں پہ کس نالج کی بات ہو رہی ہے, وہ جو ہم نے سمجھا تھا وہ کس طریقے سے یہاں پہ انٹریکٹ کر رہا ہے باقی ٹرمینالوجیز کے ساتھ, نتائج کیسے نکل رہے ہیں. فلاسفی میں ڈیفینیشنز بالکل بلڈنگ بلاکس ہیں. ڈیفینیشنز کو آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں ہونے دینا. تو اب زمان و مکان پہ تو پھر کبھی دوبارہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ کبھی بات ہو جائے گی. کبھی ادریس صاحب کا چکر لگے گا تو ان سے کروا لیں گے, اور ہمارے پاس شاید کچھ ڈسکشن کے سیشنز میں بھی موقع مل جائے اس کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کا. فی الحال اب آ جاتے ہیں نالج پہ. نالج کا ٹاپک مزید یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ کتنا اہم ہے اور کیوں اہم ہے. پہلی چیز تو یہ کہ نالج جنرلی اسپیکنگ, نالج آپ کی فلاسفی کے بالکل جو بیسک 2-3 ریجنز ہیں, جو بڑے 2-3 ایریاز ہیں, ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, مطلب فلاسفی کی یوں کہہ لیجیے کہ جو بلڈنگ ساری کھڑی ہوتی ہے
وہ بنیادی طور پہ 3 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. ان میں سے ایک پلر دوز آر ایپسٹیمولوجی, آنٹولوجی اور ایکزیولوجی. تو ان میں سے جو ایپسٹیمولوجی ہے وہ ڈیل کرتی ہے نالج کے ساتھ, تھیوری آف نالج. نالج کیا ہے, کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے, کس چیز کو نالج کہا جاتا ہے, کسے نہیں کہا جاتا. تو یہ اگر آپ اس کو ایک ٹرائنگل کے طور پہ اگر آپ تصور کریں ساری فلاسفی کو, تو اس میں ایک بڑی سائڈ ایپسٹیمولوجی کی ہے, وچ از تھیوری اینڈ اسٹڈی آف نالج. تو اگر آپ اس کو ان بیسک کانسیپٹس کو اچھے طریقے سے گراسپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے راستہ کھل جاتا ہے کم از کم 1/3 آف فلاسفی تک کا. ٹھیک ہے, ایپسٹیمولوجی تھوڑی بڑی ہے اس سے زیادہ, 1/3 سے زیادہ ایریا یہ لیتی ہے. تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 ماؤنٹین کے سلسلے ہیں, ایک ایپسٹیمولوجی, ایک آنٹولوجی اور ایک ایکزیولوجی, اور سب کچھ جو بھی ڈسکشنز ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ اس کی وادی میں ہوتا ہے. فلاسفی پوری جو ہے وہ اس کے اندر قید ہے. ٹھیک ہے, باقی ایکزیولوجی وغیرہ سے ہم آج ڈیل نہیں کریں گے. ایکزیولوجی جو ہے وہ تھیوری آف ویلیو ہے, بیوٹی, ایستھیٹکس اینڈ ایتھکس, اخلاق. تو ان سے ڈیل کرتی ہے ایکزیولوجی. کس چیز کو خوبصورت کہا جائے گا, کس کو نہیں کہا جائے گا. تھیوری آف آرٹ اس میں آ جاتی ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, شر اور خیر کیا ہے. یہ تمام معاملات ایکزیولوجی میں دیکھے جاتے ہیں. آنٹولوجی جو ہے وہ آپ کے وجود کی اسٹڈی ہے, بینگ کیا ہوتی ہے, ایگزسٹنس کسے کہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ بڑی وجہ ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ کیوں اہم ہے اور اس کو کیوں بہت غور سے سننا ہے. کہیں پہ آپ نے تھوڑا سا کوشش کیجیے کہ جسٹ پٹ آن یور فلاسفرز ہیٹس اور انالیٹیکلی چیزوں کو پرسیو کرنے کی کوشش کریں. دوسری ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لیکچر جو آپ کا یہ ماڈیول ہے, جو ماڈیول ہے اس کا ماڈیول 1 جو آپ نے کرنا ہے, اس میں ہم لیکچر 1 اور لیکچر 2 کور کریں گے ریکنسٹرکشن کے. اور لیکچر 1 کا ٹائٹل کیا ہے؟ نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرئنس. نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرئنس اس کا لیکچر کا ٹائٹل. ہاں ٹھیک. اچھا, اب اس میں ایک تو یہ نوٹ کر لیجیے کہ نالج اس میں بالکل کی تھیم ہے, یہ موضوع ہے ان دونوں چیپٹرز کا جو آپ نے پڑھنے ہیں. سیکنڈ جو لیکچر ہے وہ فرسٹ لیکچر ہی کی کنٹینیویشن ہے, تو اس میں نالج ان دونوں لیکچرز میں بالکل بنیادی تصور ہے. اس لیے اگر اسے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اچھے طریقے سے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, نہیں کرتے ہیں تو وہ دونوں بالکل ایک عجیب سا چیستاں بن جائے گا. ٹھیک. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نالج کے ساتھ جو ہمارا یہ ریلیجیس ایکسپیرینس ہے, اس ریلیجیس ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی, ایکسپیرینس ریلیجیس ایکسپیرینس نام ہے اس ایکسپیرینس کا جس سے پروفٹ گزرتا ہے وحی کے حصول کے اس میں پروسیس میں. ٹھیک ہے نا. تو وحی کا نزول جو ہوتا ہے وہ ریلیجیس ایکسپیرینس کے تھرو ہوتا ہے. یہاں پہ اس ریلیجیس ایکسپیرینس کی بات بھی کرتے ہوئے اقبال نے جو پوزیشن لی ہے, جو یا یوں کہہ لیجیے کہ جس ویو پوائنٹ سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ ویو پوائنٹ بھی بیسیکلی نالج والا ہے. تو اس کی ہمارے پاس اس کا کچھ ایویڈنس بھی ہے. مطلب ایک تو لیکچر پڑھتے ہوئے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ اصل میں اس کو کمپیئر کر رہے ہیں نالج ہی کے ایپسٹیمولوجیکل ویو پوائنٹ سے. لیکن اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ اقبال کے پاس یہ جب اس کا ترجمہ ان کی زندگی میں ہی ہو رہا تھا, غالباً سید نذیر نیازی صاحب وہ ان کے پاس جب وہ مسودہ لے کر گئے ترجمے کا, تو نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرینس کا جو یہ لیکچر ہے اس کے ٹائٹل کو اقبال نے اس کی تصحیح کی تھی, اس کے ترجمے کی. تو اس تصحیح میں انہوں نے اسے نالج کو علم بالحواس اور ریلیجیس ایکسپیرینس کو علم بالوحی کے طور پہ لکھا تھا. تھینک یو سو مچ. جی ہمارے عامر صاحب ہیں, یہ جب تشریف لاتے ہیں تو میرے لیے کافی لے کر آتے ہیں, کچھ سیکھیے ان سے. تھینک یو ویری مچ بھائی, بہت شکریہ بہت شکریہ. مذاق کر رہا ہوں, سیریس نہیں رہنا. اچھا جی. تو اس سے ہمیں ایک تو اس کا اسکوپ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نالج یہاں پہ وہ صرف علم بالحواس کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم جب تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارا بیسک اسکوپ آج کی اس میں ڈسکشن میں کیا رہے گا.
اور دوسرا ریلیجس ایکسپیرینس کو بھی انہوں نے تجربے کے طور پر, مشاہدے کے طور پر ڈیل نہیں کیا. اس کا زیادہ جس پہلو پہ ایمفسس کیا ہے وہ پہلو ہے اس کے نالج کا پہلو, کہ وہ آپ کو کس طرح کا نالج ییلڈ کرتا ہے جو ریلیجس ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, جو ڈسکشن میں آپ کو بالکل مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس کا بنیادی مقدمہ کیا ہے لیکچر 1 کا. لیکچر 1 میں آپ یوں سمجھ لیے کہ اقبال ماڈرنزم کے ان اثرات کا دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے ریلیجس ایکسپیرینس کو انویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آسان کرتا ہوں اس کو. ریلیجن کا دار و مدار ایک شخصیت پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پیغمبر ہیں, کسی بھی ریلیجن کو دیکھ لیجیے, ایک پیغمبر ہیں جو کہ اس دعوے کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے یہ جو میں پیغام دے رہا ہوں یہ مجھے خدا کی طرف سے, ایک خالق کی طرف سے, حقیقت الحقائق کی طرف سے موصول ہوا ہے اور یہ اس ایکسپیرینس کے تھرو موصول ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مطلب اگر آپ ماڈرنزم نے جو کیا, اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر کے اس تجربے کو, اس مذہبی تجربے کو جس سے گزر کر ان تک وہی آئی ہے, اس کو اگر آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ ایسا تجربہ یا تو ناممکن ہے یا اگر ممکن ہے تو اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا, اس سے جو کچھ چیز حاصل ہوگی اس پہ شک کیا جا سکتا ہے, وہ علم نہیں ہے, وہ ڈیلیوژن ہے, نعوذ باللہ, یا کچھ بھی اس طرح کی بات اگر کر دی جائے, اگر آپ اس کو انویلیڈیٹ کر دیں اور اس کو علم کا درجہ نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے ریلیجن کو ریفیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, پورا ریلیجن یہاں سے ڈیفیٹ کھا سکتا ہے اگر آپ ایکسپیرینس, ریلیجس ایکسپیرینس سے حاصل شدہ چیز کو اوتھینٹک نہ مانیں, اگر آپ اسے قابل اعتبار نہ مانیں. رائٹ, تو پہلا لیکچر اس چیز سے ڈیل کرتا ہے, وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے پاس عام نالج کے ذرائع ہیں, ریلیجس ایکسپیرینس بھی اتنا ہی, کم از کم اتنا ہی اوتھینٹک نالج ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, وہ ییلڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, کیپیسٹی رکھتا ہے اور کرتا ہے. تو جب آپ نے فرسٹ لیکچر کو پڑھنا ہے تو اس نظر سے پڑھنا ہے. فی الحال ہم یہ دیکھیں گے کہ نالج کہتے کس کو ہیں, اور جب نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس میں وہ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں تو جو پہلے والا نالج کا ورڈ ہے اس سے وہ کون سا نالج مراد لے رہے ہیں. ٹھیک جی, نالج کی ڈیفینیشن پہ کوئی اٹیمپٹ, یا چلیے یوں کرتے ہیں, ورڈ نو جو ہے, جب ہم اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں, یہ اردو میں جب میں کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کسی بھی شے کو, تو اس کو ہم مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا اسے اسکوپ ڈاؤن کروں گا کہ ہم کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کس کی نہیں. تو اس میں ایک تو بالکل بیسک ہوتا ہے جیسے کسی شخص کو جاننا, واقفیت جسے کہتے ہیں, جو ہمارا ایکوینٹنس نالج ہے. تو سب سے پہلے ایکوینٹنس نالج جو ہے, جان پہچان والا نالج, میں فلاں شخص کو جانتا ہوں, آپ میں سے بہت سارے مجھے جانتے ہیں, میں آپ میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں. تو یہ جو آئی نو یو اینڈ آئی نو ہم وغیرہ والا جو نالج ہے, اس کی ہم بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارا موضوع یہ ایکوینٹنس نالج نہیں ہے. اس کے بعد ایک نالج ہوتا ہے جسے نالج ہاؤ یا پروسیجرل نالج کہا جاتا ہے. وہ نالج ہے اسکلز کا نالج. ٹھیک ہے, آئی نو ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار, آئی نو ہاؤ ٹو رائڈ اے بائسیکل, آئی نو ہاؤ ٹو کوک فوڈ. ٹھیک ہے, یہ سب, یہ جو جاننا ہے, یہ سب کچھ جاننا پروسیجرل نالج یا نالج ہاؤ کہلاتا ہے. جس سے ہم ویسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اس فلاں چیز کی بہت نو ہاؤ ہے, تو یہ وہ والا نو ہاؤ ہے, یہ نالج ہاؤ ہے. ہاؤ ٹو ڈو سرٹن تھنگس, یہ اسکلز ہیں. تو اس پہ بحث بہت پرانی ہے کہ اس طرح کی اسکل میں انٹلیکچوئل وہ کہہ لیجیے کنٹریبیوشن کتنی ہے, اور آپ کی موٹر اسکلز کی کنٹریبیوشن کتنی ہے, کون سی چیز اس میں جو ہے وہ صرف بیان سے اور ڈسکرپشن سے سیکھی جا سکتی ہے اور کس چیز کو پریکٹس سے سیکھا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ پرانی بحث ہے, لیکن اس میں ہم نہیں پڑھیں گے. فی الحال ہم اس کو سمپلی اسکوپ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم نالج ہاؤ کو ڈسکس نہیں کریں گے آج. ٹھیک ہے, جو ہمارا بیسک موضوع ہے وہ ہے پروپوزیشنل نالج. یہ جو تیسری چیز بچتی ہے اسے پروپوزیشنل نالج کہتے ہیں, یا ڈیکلیریٹو نالج, یا ڈسکرپٹیو نالج, یا نالج دیٹ, بہت سارے نام ہیں اس کے. یہ بیسیکلی نالج ہے فیکٹس کا نالج. ٹھیک ہے, اور وہ فیکٹس کسی بھی طرح کے فیکٹس ہو سکتے ہیں. مطلب جیسے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی آئی نو دیر آر 70 people in the hall,
ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح کا فیکٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے, مطلب فیکچوئل ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے, لیکن یہ ایک کلیم ہے ایک فیکٹ کو ریپرزینٹ کرنے کا. لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے, اگین دیٹس اے فیکٹ. تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم نے لرن کی ہو اور جو ہم ایک ڈسکرپٹیو انداز میں ایک فیکٹ کے انداز میں بیان کر رہے ہوں, وہ اس کے اندر پروپوزیشنل نالج میں فال کرے گا. وہ چاہے ہسٹری ہو, ریلیجن ہو, چاہے آپ کی کوئی ڈائریکٹ پرسیپشن ہو, سینس پرسیپشن سے آپ نے اس کو کیا ہو, تو ان ساری چیزوں میں جو فال کرتا ہے وہ پروپوزیشنل نالج ہے. تو یہ ہمارا بنیادی موضوع آج پروپوزیشنل نالج ہے. اور اس میں بھی کیونکہ ہمیں وہ ایک حوالہ مل گیا علم بالحواس والا, پروپوزیشنل نالج علم بالحواس سے کچھ زیادہ بڑی چیز ہے. علم بالحواس سمجھتے ہیں سر, سینس پرسیپشن سے جو ہمارا نالج بلڈ ہوتا ہے, جو ہمارا موڈ آف پرسیپشن, جو یہ والی جس کی بات آپ کر رہے تھے, جیسے لینئر موڈ آف پرسیپشن جو ہے ریشنل یا انٹلیکچوئل یا کوگنیٹیو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری جو سینسز ہیں وہ ہمیں کچھ سینس ڈیٹا دیتی ہیں. اس سینس ڈیٹا کو پرسیو کرتے ہوئے ہمارا انٹلیکٹ یا ہماری نیشنلٹی اس کی ایک خاص کنسیپچولائزیشن کرتی ہے, کیٹیگرائزیشن کرتی ہے, اور اس کیٹیگرائزیشن کو اور کنسیپچولائزیشن کو ہم اپنے پاس موجود پہلے سے جو موجود علم ہے اس کے ساتھ ملا کے اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس کے ریلیشنز قائم کر کے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ کرسی پڑی ہے, میری آنکھوں نے کچھ روشنی کیچ کی, وہ لائٹ ویوز جو ہیں ان کے سگنلز برین تک گئے, ویژول کارٹیکس تک گئے. کارٹیکس میں ان سگنلز کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ اچھا یہ ویوز جو ہیں ان کی فریکوینسی جو ہے وہ ایک سرٹن فریکوینسی ہے, رائٹ. میرا خیال ہے اس کی ریڈ کلر کی تک 400 سم تھنگ ہوتی ہے, 460 کے اراؤنڈ ہوتی ہے. ان فریکوینسیز کو ایک خاص انٹرپریٹیشن دی گئی ریڈ کلر کی, اور مجھے ایک جو چیز پرسیو ہوئی وہی ہوئی کہ یہاں پہ ایک ریڈ شے پڑی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک خاص شیپ ہے جو میری میموری سے مجھے معلوم ہے کہ یہ اس طرح کی چیز جو ہے اس کو میں نے کنسیپچولائز کیا ہوا ہے کرسی کے نام سے, تو مجھے فوراً ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ چیئر ہے. ٹھیک. تو یہ جو آپ کی یہ والی پرسیپشن ہے, یہ ہمارے سینس ڈیٹا سے ہم پرسیو کرتے ہیں, مطلب سینس ڈیٹا سے ہمیں پرسیپشن ملتی ہے, اور اس کے بعد اسے ہماری انڈرسٹینڈنگ یا ہماری ریشنلٹی یا کوگنیشن یا انٹلیکٹ, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں, یا ریزننگ, وہ اسے انٹرپریٹ کرتی ہے, ایلیبوریٹ کرتی ہے. رائٹ جی. تو یہ ہوتا ہے سینس, یہ سینس پرسیپشن ہے. آج ہمارا جو بنیادی موضوع کا جو اسکوپ ہے وہ یہ سینس پرسیپشن رہے گی. پروپوزیشنل نالج میں اس کے علاوہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں لاجک کے کچھ جو کہہ لیجیے مسلمات ہیں انہیں اگر میں پریزنٹ کرتا ہوں, مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ جی ایک شے مطلب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز ایک ہی وقت میں مکمل کالی بھی ہو اور مکمل سفید بھی ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ایک لاجیکل اصول ہے, یہ ایک لاجیکل پرنسپل ہے کہ کوئی چیز اپنا ہی نگیشن نہیں ہو سکتی, وہ یا ایک ہوگی یا دوسری ہوگی. تو یہ اصول جو ہے یہ ہمارے اندر ایسی چیزوں کو کہتے ہیں اے پرائری نالج. یہ وہ نالج ہے جو میں نے سینس ڈیٹا سے نہیں سیکھا, جو میرے اندر پہلے سے موجود ہے. میتھمیٹکس بھی اے پرائری میں آتا ہے, یہ چیزیں اے پرائری میں آتی ہیں. لاجک وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے ہمارے اصول ہیں وہ سارے اے پرائری میں آتے ہیں. یہ لائٹ. اچھا اب بتائیے, اب یہ پروپوزیشنل نالج کے حوالے سے یہاں تک ہم نے اسکوپ اپنا ڈیفائن کر لیا کہ پروپوزیشنل نالج کی بات کریں گے, اور اس نالج کی جو کہ ہمیں سینس ڈیٹا سے ایکوائر. وہ سینس ڈیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی, اس کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی تھی, وہ آپ کا نالج بن گیا. ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ لوگوں کو کاؤنٹ کیا, مجھے خاص کاؤنٹ مل گیا, تو وہ میرا نالج بن گیا. اب یہاں پہنچ کے آپ کے ذہن میں کوئی اگر انیشیل ڈیفینیشن آتی ہو کہ نالج کیا ہے, یا یوں کہہ لیجیے کہ اوپینین میں اور نالج میں کیا فرق ہے. مطلب اگر میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہاں پہ تقریباً 70 لوگ موجود ہیں, یہ اوپینین ہے. اگر میں کاؤنٹ کر کے ایگزیکٹ نمبر کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں تو یہ نالج ہے. ڈیفائن کیسے کریں گے نالج کو؟ That's very nice. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. That's very nice. That's a good point. جی. Verifiable true fact. اس پہ ہم آتے ہیں. یہ اچھی اوپینین ہے, لیکن اس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے.
نہیں, آبزرویشن بیسڈ تو وہ آلریڈی وہ ہو گیا نا, کہ اگر ہم بات ہی سینس پرسیو نالج کی کر رہے ہیں تو وہ آبزرویشن بیسڈ ہی ہوگا, کسی نہ کسی طرح کی آبزرویشن. یہ تقریباً ہمارے پاس سارے ایلیمنٹس جمع ہو گئے ہیں, صرف ایک ویریفائبلٹی والا جو ہے وہ, باقی آپ نے دونوں بھی چیزیں فرما دی تھیں, لیکن اس میں ویریفائبلٹی تھوڑی سی ایلیبوریٹ کرنے والی چیز ہے, اس پہ میں بھی آتا ہوں. بالکل جو پہلی چیز ہمارے پاس پروپوزیشنل نالج کی ہے جی, دیٹ از بلیف, جو پہلا ایلیمنٹ نیسیسری ہے نالج کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے اگر میں نے یہ کہا کہ مجھے, مطلب اگر میں کہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں, تو یہ ایک طرح کی رائے ہے, ایک اندازہ ہے. اگر میں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ 70 لوگ موجود ہیں, یا میں جانتا ہوں یہاں پہ ایسی لوگ موجود ہیں, تو اس میں ایک تیقن ہے, ایک یقین ہے, ایک سرٹینٹی ہے, سرٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک, تو نالج کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس چیز کے بارے میں آپ کو ایک یقین ہو, آپ سرٹن ہوں اس چیز کے بارے میں. اگر میں آپ کو کچھ اندازہ دے رہا ہوں گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں جانتا ہوں, آپ یہ کہیں گے کہ ان کا خیال ہے کتنے لوگ ہیں, ہی اوپائنڈ کہ یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں. تو اوپینین میں اور نالج میں ایک بنیادی فرق جو ہے وہ یقین رکھنے کا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ والا جو بلیف ہے, اس کے لیے بلیف کا ورڈ بولا جاتا ہے, یہ اسٹینڈرڈائزڈ ورڈ ہے, اسٹینڈرڈائزڈ ٹرمینالوجی ہے فلاسفی میں, ایپسٹیمالوجی میں. جس طرح سے وہ میں نے کہا نا, پروپوزیشنل نالج کو نالج دیٹ بھی کہتے ہیں. یہ والا جو بلیف ہے, جو یقین والا بلیف ہے, یہ بلیف دیٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور بلیف ہوتا ہے جسے ہم بلیف ان کہتے ہیں, جیسے وی بلیو ان گاڈ, یا اگر میں کسی کو آئی بلیو ان ہیم, تو وہ ایک پوری شخصیت پہ یقین ہوتا ہے. نہیں, وہ کلوز کہہ لیجیے, لیکن ویسا نہیں ہے. بلیف ان, کیونکہ بلیف ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا اگر میں کسی شخص کے بارے میں کہتا ہوں, وہ خدا کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ذرا مکس ہو جائے گا. کسی شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ آئی بلیو ان ہیم, تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے اس پہ کچھ ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی کچھ صلاحیتوں پہ ٹرسٹ ہے. لیکن اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بلیف دیٹ کہتے ہیں تو ہم بیسیکلی آبجیکٹ کی, پورے آبجیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے, اس کی ہولسٹک انداز میں بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس کی کسی خاص کوالٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, یہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ سمجھتے ہیں سارے. اگر میں کسی شے کے بارے میں رائے دے رہا ہوں, جیسے اسی مثال کو لے کر چلتے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پر میرے خیال میں آڈینس میں آج جو تعداد ہے وہ 70 ہے. ٹھیک, تو اس میں سبجیکٹ ہوں اس جملے میں, جو کہنے والا ہے, جو بیان کرنے والا ہے, یا جو پرسیو کرنے والا ہے, میں نے پرسیو کیا ہے, تو میں سبجیکٹ ہوں, آڈینس آبجیکٹ ہے. ٹھیک, اگر آپ کہتے ہیں کہ کرسی کا رنگ سرخ ہے, تو وہ کرسی آبجیکٹ ہے, آپ سبجیکٹ ہیں. تو کہنے والا, اوپینین بنانے والا ہے, پرسیو کرنے والا سبجیکٹ ہے, جس شے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ آبجیکٹ ہے. تو بلیف دیٹ عام طور پہ پورے آبجیکٹ کی بات نہیں کرتا, اس کے کسی خاص ایٹریبیوٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جیسے میں نے کہا کہ کرسی کا رنگ سرخ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس وقت پوری ہولسٹک کرسی کے اوپر بلیف نہیں کر رہا, اس کا ایک خاص ایٹریبیوٹ ہے جس کے ایک کوالٹی پہ, یا جس کے ایک کہہ لیجیے ایک خاص ویلیو پہ مجھے کسی حوالے سے یقین ہے, اور میں اس یقین کو بیان کر رہا ہوں. تو یہ بلیف دیٹ کہلاتا ہے. تو بہرحال نالج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں نالج کا دعویٰ ہے, اس نالج پہ, اس چیز پر, اس پروپوزیشن پہ, یہ پروپوزیشن ہے, کرسی سرخ ہے, یہ ایک پروپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 70 لوگ موجود ہیں, یہ ایک پروپوزیشن ہے. تو جو فیکٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ پروپوزیشن کہلاتی ہے. تو وہ, اور پروپوزیشنز غلط بھی ہو سکتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, اس طرف ہم بعد میں چلیں گے. تو اس پروپوزیشن پہ اگر میرا یقین نہیں ہے تو میں علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا. رائٹ جی, آگے چلتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کہ کانٹینٹ کو تھوڑا کم کر کے اس پہ زیادہ دیر فوکس کریں. یہ شکایت مجھے ملتی رہتی ہے کہ جی آپ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے, سارا گراسپ کرنا اوور فلو ہونے لگتا ہے. لیکن یہ چیزیں ویسے بھی اتنی کرٹیکل ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بہت سہولت کے ساتھ مکمل طور پہ, پورے طور پہ ایبزارب کر کے یہاں سے جائیں. اچھا, دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم کا دعویٰ ہے, جس فیکٹ کے بارے میں یا جس پروپوزیشن کے بارے میں علم کا دعویٰ ہے, وہ دعویٰ درست ہو.
ٹھیک, اگین وہی والی ایگزامپل لے لیتے ہیں. اگر میں نے کہا کہ یہاں پر 70 لوگ موجود ہیں اور ایک صاحب نے, اور اگر میں چاہے یہ کہوں کہ آئی نو کہ دے آر 70 پیپل ان دس ہال, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں کہ 70 لوگ موجود ہیں, لیکن ایک صاحب اٹھتے ہیں, وہ کاؤنٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی 70 نہیں ہے, آپ غلط کہہ رہے تھے, 68 ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کاؤنٹ مل گیا تو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے علم نہیں تھا تعداد کا. ٹھیک ہے نا, علم فوراً ریفیوٹ ہو جاتا ہے, وہ علم نہیں ہوگا جو ٹرو نہیں ہوگا. تو جو پروپوزیشن غلط ہے, جو پروپوزیشن ٹرو نہیں ہے, اسے ہم علم نہیں کہیں گے. ٹھیک جی, یعنی میرے فونٹس چینج ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے فونٹ ساتھ لانے چاہیے تھے, یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے. خیر میں بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ. اچھا جی, تھرڈ ایلیمنٹ جو بہت نیسیسری ایلیمنٹ ہے نالج کا, دیٹ از جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دیٹ ویریفیکیشن ایلیمنٹ. یہ ویریفیکیشن نہیں ہے, جسٹیفیکیشن ہے, اور اس پہ ہم الگ سے بات بھی کریں گے. جسٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ مجھے جو دعویٰ میں کر رہا ہوں, اس دعوے کے لیے میرے پاس اس پر یقین کرنے کے لیے کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں صرف ایسے ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ وہ ایگزامپل میں وہی چلایا جا رہا ہوں کیونکہ ایک شروع ہو گئی ہے کہ جناب یہاں پر 70 لوگ موجود ہیں, تو وہ دعویٰ اس وقت تک علم نہیں کہلائے گا جب تک میرے پاس کوئی وجہ نہ ہو. وہ دعویٰ بیان کرنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, مطلب جسٹیفیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہو, جسٹیفیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے کسی دوست نے کاؤنٹ کر کے مجھے ایک پرچی پکڑائی ہو کہ جی یہ آج کی تعداد ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن, کوئی بھی ریزن جب تک میرے پاس موجود ہے اس چیز پر یقین رکھنے کی جس پہ میں نے یقین رکھا ہے اور جس کے ٹرو ہونے پر میں نے یقین رکھا ہے, تو وہ جسٹیفیکیشن کافی ہے مجھے یہ میرے لیے یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں. سر بلیف اور جسٹیفیکیشن ہوگی تو وہ نالج ہی کہلائے گا. بلیف اور جسٹیفیکیشن صرف, وہ ظاہری بات ہے کہ جسٹیفیکیشن ہے تو ٹروتھ ہی ہوگا. نہیں, اس پہ ہم ذرا طویل بات کریں گے کہ جسٹیفیکیشن کا ہونا ٹروتھ کو لازم نہیں کرتا. اور ضروری ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہی ٹروتھ ہو. نہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ان چیزوں کو کھولتے ہیں, یہ بہرحال یہ اس وقت تک یہ جو ہے نا یہ بالکل بیسک ایلیمنٹ ہے نالج کے. ٹھیک ہے, اچھا جسٹیفیکیشن کا مطلب وہ بول کے وہاں پہ لکھ بھی دیا ہے میں نے. جسٹیفیکیشن کا مطلب ویریفیکیشن نہیں ہے, نمبر 1. ایک مثال کے طور پر فرض کیجئے ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے. ویریفیکیشن یہ ہے کہ میں اس چیز کو ثابت کر سکوں, دوسروں کو بھی دکھا سکوں, آپ اس چیز کو ویریفائی کر سکیں کہ یہ جو میرا نالج ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ میں نے کسی صاحب کو, میں انہیں پہچانتا ہوں, میں نے انہیں کہیں پر چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اب میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے, میں جانتا ہوں کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب اس چیز کا مجھے علم ہے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے, میرا نالج ہے کہ اس نے چوری کی ہے, لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا. وہ اس کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. وہ تو ایک واقعہ تھا جس کو میں نے دیکھا, میری وہ یادداشت میں محفوظ ہو گیا, میں نے اس کو بیان کر دیا, لیکن میں کسی کو نہیں دکھا سکتا. تو اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے نالج پر آپ کو قائل کروں, میں آپ کو قائل کرنے کا حق نہیں رکھتا, لیکن میرے لیے وہ نالج ہے. ٹھیک ہے, تو میں نالج کا دعویٰ کرنے کا حق ضرور رکھتا ہوں. تو اس طرح سے نالج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جسٹیفیکیشن ویریفائیبل ہو, صرف جسٹیفائڈ ہو. جب تک میرے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہے اس وقت تک معاملہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. میں نے اب اس وقت 3:45 ہوئے ہیں, میری جسٹیفیکیشن کیا ہے, میں نے گھڑی پر دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ریزن ہے. تو میں اس چیز پہ اگر بلیو رکھتا ہوں اور واقعی 3:45 ہوئے ہیں تو دیٹ ول بی کالڈ مائی نالج. اچھا, ان سب چیزوں کو کھولیں گے, فکر نہیں, ابھی ہم یہیں پہ. نہیں, یہ اچھا پوائنٹ ہے, یہ آپ ٹھیک نکات اٹھا رہے ہیں. اس میں اگر گھڑی خراب ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی پھر ٹروتھ نہیں ہوگا, تو وہ ہمارے ایک ایلیمنٹ مس ہو جائے گا. تو یہ والی جو ڈیفینیشن ہے, بہرحال اس کو جسٹیفائڈ ٹرو بلیف کہتے ہیں. اس ڈیفینیشن کے حوالے سے نالج از جسٹیفائڈ ٹرو بلیف.
اور اس کی نسبت زیادہ کی جاتی ہے پلیٹو کی طرف، اس کے ڈائلاگ سے یہ اخذ شدہ ہے. یہ کلاسیکل تھیری ہے نالج کی جو سب سے زیادہ انڈیورنگ تھیری ہے، مطلب پچھلے کوئی 2500 سال سے یہی تھیری ہے. اس کے اوپر اعتراضات ہونے اب شروع ہوئے 20th سینچری میں آ کے زیادہ. تو ابھی بھی بہت سارے اعتراضات کے باوجود بھی اس میں یہ تو کیا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا جاتا ہے، اس میں کچھ ایک ایلیمنٹ ایڈ کر لیا، یا جو ایلیمنٹس ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، کچھ شرائط زیادہ عائد کر دیں، لیکن ابھی بھی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن تقریباً یہی ہے جس سے ہم لے کر چلیں گے. اور اقبال جب نالج کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس پر بھی اپلائی ہوتی ہے، لیکن یہ اس پر ان تمام تر کہہ لیجیے کہ کریٹیکل آبزرویشنس کے ساتھ اپلائی ہوتی ہے جو ابھی ہم یہاں پہ کریں گے، جن میں سے بعض آپ لوگوں نے پیش بھی کی ہیں، جن میں سے آپ نے بعض کی بات کی. اچھا 1963 میں یہ ایک ایڈمنڈ گیٹیئر صاحب ہیں، انہوں نے اس جسٹیفائڈ ٹرو بلیف والا جو کلاسیکل ماڈل ہے نالج کا، اس میں کچھ پرابلمس کی نشاندہی کی. اینڈ آئی ریئلی ونڈر کہ یہ 2500 سال کیوں لگے وہ نشاندہی کرنے میں، کیونکہ اس میں بڑے آبویس فلاز ہیں. لیکن بہرحال گیٹیئر پرابلمس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے. یہ میں نے صرف اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس کو اسٹڈی کریں، اٹ ول سرو یو ویل. گیٹیئر پرابلمس بے شمار ہیں، پورا ایک سیٹ آف پرابلمس ہیں جو دکھاتے ہیں کہ ہاؤ جے ٹی بی از ناٹ نالج، مطلب ان دا سینس کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں شرائط پوری کر رہے ہوں جے ٹی بی کی، لیکن وہ شاید تب بھی نالج نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کی جو ایگزامپلس ہیں ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. مثلا فرض کیجئے، فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں جناب ہم نے ڈسکاؤنٹ واؤچرز دینے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یہاں پہ، جو اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، انہیں ہم نے ڈسکاؤنٹ واؤچرز دینے ہیں. ٹھیک ہے، اب فرض کیجئے کہ 2 لوگ آتے ہیں انٹر ہوتے ہوئے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کارڈس دکھاتے ہیں اور میں انہیں ڈسکاؤنٹ واؤچرز دے دیتا ہوں. میرے پاس موجود تھے 2 لوگوں کو میں نے ڈسکاؤنٹ واؤچرز دے دیا. اس کے بعد اگر میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ اس کلاس میں ڈسکاؤنٹ واؤچر صرف ان لوگوں کے پاس ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک، تو یہ علم کہلائے گا. میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے، میں نے کارڈس چیک کیے، میں نے کارڈس چیک کر کے انہیں ڈسکاؤنٹ واؤچرز دے دیے. ٹھیک ہے، اس کی جسٹیفیکیشن میرے پاس موجود ہے، وہ صحیح بھی، اگر وہ صحیح ہے، فرض کیجیے وہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں، تو یہ علم ہے، میں اس کا دعویٰ کر سکتا ہوں. اچھا اب فرض کیجیے کہ وہ جو 2 لوگ آئے تھے وہ اصل میں اسٹوڈنٹس نہیں تھے. فرض کریں کہ وہ جعلی کارڈ بنوا کر لائے تھے ڈسکاؤنٹ کے لیے. انہوں نے مجھے کارڈز دکھائے اور وہ بیٹھ گئے، میں نے کارڈز چیک کیے، میرے پاس جسٹیفیکیشن اپنے طور پہ تو موجود ہے، لیکن وہ ٹروتھ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ایک ایلیمنٹ اس میں سے کٹ جاتا ہے. جے ٹی بی کا ماڈل اسٹل اسٹینڈ کر رہا ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ڈسکاؤنٹ واؤچر اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں تو وہ علم کا دعویٰ غلط ہے، لیکن جے ٹی بی ماڈل غلط نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ٹروتھ کی شرط موجود ہے اور وہ لوگ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، جعلی تھے. لیکن اب ایک سچویشن فرض کریں کہ اس سے تنگ آ کر لیکچر سے وہ جو 2 حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ اور دیکھنے آئے تھے، یہاں پہ سوچا تھا کوئی کامیڈی شو ہوگا، یہ کیا شروع ہو گیا. تو میں ادھر کہیں سلائڈس کی طرف متوجہ تھا، وہ چپکے سے جو دونوں جعلی اسٹوڈنٹس تھے وہ اٹھ کے باہر نکل گئے. انہوں نے کہا چلو یار کہیں اور کچھ اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جاتے ہوئے راستے میں ان کو باہر نکلتے ہوئے باہر سے 2 اصل اسٹوڈنٹس آ رہے تھے. انہوں نے اپنے ڈسکاؤنٹ واچرز ان کے ہاتھ میں رکھے کہ بھائی تم اس سے بھگتو، ہم تو نکلے، مطلب تم لوگ اسٹوڈنٹس ہو، تمہارے کام آئیں گے، ہمارے کسی کام کے نہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جن 2 اسٹوڈنٹس کے میں نے کارڈس دیکھے تھے، جن کو میں اسٹوڈنٹ سمجھتا تھا، وہ اٹھ کے باہر چلے گئے ہیں اور باہر سے 2 جینوئن اسٹوڈنٹس اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ ڈسکاؤنٹ واچرز ان کو مل گئے ہیں. ٹھیک، اب میرے پاس، اب اگر میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جی ڈسکاؤنٹ واچرز صرف اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں، تو کیا ہوگا؟ مجھے یقین تو ہے کیونکہ میں نے تو کارڈس دیکھے تھے، مجھے اس کے بعد کچھ نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اٹھ کے چلے گئے، دوسرے آ گئے. تو مجھے یقین بھی ہے، میرے پاس جسٹیفیکیشن بھی ہے، اور اب یہ ٹروتھ بھی ہے کہ ڈسکاؤنٹ واچرز واقعی میں اصل اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں. لیکن اگر اس چیز کو پورے کو کوئی انالائز کرے گا اس سچویشن کو، تو وہ کہے گا کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے نالج نہیں ہے اس بات کا. میری بات اتفاقاً درست ہو رہی ہے کہ انہوں نے وہ اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کسی اور کو دے دیے، تو یہ اتفاق ہے، علم نہیں ہے. گیٹ کر رہے ہیں نا اس کو، سینیریو کو؟
ہم نے تو ایکسپیرینس کی بات ہی نہیں کی, ابھی نہیں آئے گا. نہیں, بلیف صرف ایکسپیرینس کا فنکشن نہیں ہے, ایکسپیرینس سے زیادہ بلیف کو اسٹرانگلی کرتا ہے, لیکن وہ بالکل ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. فی الحال ہم بالکل اس کو نالج کو جس طرح سے ماڈرنزم میں جو نالج کو سمجھا جاتا ہے نا, یا سائنسز میں جو نالج کو سمجھا جاتا ہے, فلاسفی میں جو نالج کو سمجھا جاتا ہے, اس میں بنیادی شرط اس کی جو ریشنل نالج ہے, پروپوزیشنل نالج ہے, ہم اس کی شرائط دیکھ رہے ہیں. اس کی یہ 3 شرائط ہیں. تو اب یہ جو میں نے آپ کو سینیریو دی ہے, اس میں دیکھیے تینوں شرائط مکمل ہو رہی ہیں, لیکن یہ نالج نہیں ہے. تو گیٹ ایئر پرابلم میں آپ کو اس طرح کی پرابلمس ملیں گی. جی بتائیے. لائن بولیے جملے میں, تو اس کو ادھر نہیں کہیں گے. وہ جو 2 باہر سے آئے وہ یہاں پہ بیٹھے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھر نہیں. آپ نے ایک لائن بولی کہ یہاں پیش کرنے. ہاں, لیکن وہ لائن میں نے اپنے تئیں جس وجہ سے, جس جسٹیفیکیشن کی وجہ سے میں نے وہ کہا, وہ جسٹیفیکیشن اصل میں وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے جس وجہ سے وہ چیز ٹرو ہے, پروپوزیشن ٹرو ہے. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن میری غلط ہے. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن موجود ہے, وہ چیز ٹروتھ بھی ہے, لیکن یہ اس جسٹیفیکیشن اس ٹروتھ کو لیڈ نہیں کر رہی. سینیریو اصل میں چینج ہو چکا ہے, تو مجھے اصل میں اس ٹروتھ کا علم نہیں ہے. یہ صرف محض اتفاق ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آنے والے 2 کوئی اور ہوتے, اسٹوڈنٹس نہ ہوتے. تو یہ صرف اتفاق کی بات ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو گیٹ ایئر پرابلمس ہیں, یہ زیادہ جسٹیفیکیشن ہی کو دیکھتی ہیں. مثال کے طور پہ دوسری, جیسے ہم کاؤنٹ کی ایگزامپل لے رہے تھے. اب فرض کریں جی میں یہاں پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کسی کو کہ بھائی مجھے کاؤنٹ کر کے بتا دیجیے اسٹوڈنٹس ٹوٹل کتنے بیٹھے ہیں. صاحب ہیں وہ, ان کو ناشتہ اچھا نہیں ملا, گھر سے لڑے ہوئے آئے ہیں, ان کا دل نہیں کر رہا, کہہ رہے ہیں کس مصیبت میں ڈال دی بھائی, جتنے بھی ہیں تم نے کیا کرنا. تو وہ بس مجھے ایسے دیکھ کے ایسٹیمیٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ 75 لوگ ہیں. ٹھیک, اب وہ 75 کی ڈیجٹ میرے پاس ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے تو کاؤنٹ کیا ہوگا, کیونکہ ہم رلائے تو کرتے ہیں. اب یہ میرے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ انہوں نے کاؤنٹ کر کے مجھے لا کے دی ہیں. لیکن اس دعوے سے پہلے انہوں نے مجھے 75 کا دعویٰ کیا. فرض کیجئے کہ یہاں پہ 80 بیٹھے ہوئے تھے, اصل کاؤنٹ جو ہے وہ 80 تھا, انہوں نے ایسے اندازے سے 75 دے دیا. لیکن میرے ادھر دیکھتے ہوئے کچھ لوگ اگین اس بحث سے تنگ آ کر 5 لوگ نظر بچا کے باہر چلے گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم باہر چلے گئے ہیں. اب اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہاں پہ 75 اسٹوڈنٹس موجود ہیں, تو وہ دعویٰ بھی ٹھیک ہے, میرے پاس جسٹیفیکیشن بھی ہے اور وہ ٹروتھ بھی ہے, لیکن یہ علم نہیں کہلائے گا, کیونکہ میں نے جن بیسس پہ کہا تھا وہ بیسس غلط ہو گئی ہیں. رائٹ, تو یہ گیٹ ایئر پرابلمس میں آپ کو ان کو پڑھیے گا تفصیل سے, اس میں کافی ساری اور بھی ہیں. نہیں, کوئی آرڈر اہم نہیں ہے, آرڈر اہم نہیں ہے, بس یہ تینوں موجود ہونے چاہیے آپ کے دعوے میں. آپ کی پروپوزیشن کی بیسس پہ اگر یہ تینوں موجود ہیں تو اسے نالج کہا جائے گا کلاسیکل تھیوری میں. اب گیٹ ایئر پرابلم سے نبٹنے کے لیے بہت سارے اس میں چینجز کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں ایک چینج جو پروپوزڈ ہے وہ یہ ہے کہ JTB تو ہے کہ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, لیکن ایک چوتھی شرط ایڈ کر دی گئی ہے کہ جو ٹروتھ ہے وہ اس جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر ٹروتھ ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ اس بنیاد پر ٹروتھ ہے تو پھر وہ نالج ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. میرا جی آگے چلتے ہیں. اب انہی کو ہم تھوڑی دیر یہیں پہ انہی سلائڈس پہ ہم انہی 3 کو تھوڑا سا اور ڈسکس کرنا چاہیں گے. اچھا, جسٹیفیکیشن کو اگر تھوڑا سا ہم ریوزٹ کریں, جسٹیفیکیشن کے بارے میں ایک بات تو ہم نے دیکھ لی کہ وہ ویریفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی بھی ریزن ہے کسی چیز کو بلیو کرنے کی, تو اول تو یہ کہ وہ ایسی نہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پروف ہو, میں کسی کو دکھا سکوں, وہ پروف نہیں ہے, وہ صرف میری ریزن ہے. جسٹیفیکیشنز ویک بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بے شمار ویکنیسز ہو سکتی ہیں جسٹیفیکیشن میں. جیسے ابھی ایک ہم نے ویکنیس دیکھی کہ ایک صاحب کو میں نے کہا, انہوں نے مجھے کاؤنٹ دیا, انہوں نے اسی طرح سے کاؤنٹ ہی نہیں کیا تھا. خود میں کاؤنٹ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری نظروں سے کچھ صاحب اوجھل رہ گئے ہوں, اس وجہ سے کاؤنٹ ٹھیک نہ ہوا ہو. اب میرے پاس جسٹیفیکیشن موجود ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. میں نے گھڑی دیکھی تھی کچھ دیر پہلے, میں نے آپ کو ٹائم بتایا تھا 3:45 کا, ہو سکتا ہے وہ 15 منٹ پہلے رک گئی ہو. ٹھیک ہے نا, یہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا. جب مجھے 1 o'clock میٹنگ میں پہنچنا ہے, مجھے معلوم ہے 12:30 پہ نکلوں گا, تو 1 o'clock سے کچھ دیر پہلے پہنچ جاؤں گا. 12 اس وقت ٹائم ہوا ہے, آدھا گھنٹہ موجود ہے. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کچھ کام کر لیتے ہیں آدھا گھنٹہ. کچھ دیر کام کرنے کے بعد دوبارہ گھڑی دیکھی, 12:15 ہوئے ہیں. اچھا 15 منٹ اور ہیں, تو وہ گھنٹے بعد معلوم ہوا کہ 12:15 پہ گھڑی رک گئی تھی.
تو ہوتا ہے. اب آپ کتنی مرتبہ گھڑی کو چیک کریں گے؟ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کلاک تو ہم ہر دفعہ ویریفائی تو نہیں کرتے کہ کلاک کام کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جسٹیفیکیشن غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے. جسٹیفیکیشن ان فیکٹ جسٹیفیکیشنز آر نیور ایبسولوٹ. جو بھی ایکسٹرنل نالج ہے ہمارا, جو ہم سے باہر کا نالج ہے, اس میں کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی ریزننگ, کوئی ایویڈنس ایبسولوٹ نہیں ہوتا. اس میں ہمیشہ غلطی کا امکان موجود ہے, ہمیشہ غلطی کا امکان موجود ہے. آپ ایک گھڑی کو آپ نے 10 مرتبہ چیک کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے 10 مرتبہ چیک کرنے کے بعد وہ خراب ہو گئی ہو سکتا ہے چیک کرنے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہو. جی بتائیے. اچھا, ویریفیکیشن سمجھ لیں. ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کو ویریفائی کر سکے. ٹھیک ہے, اگر آپ خود سے ویریفائی کرنے کی بات کریں کہ جسٹیفیکیشن کو اگر ویلیڈیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے, تو وہ آپ کتنی مرتبہ کریں گے؟ جیسے میں گھڑی کی ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کتنی مرتبہ دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں؟ پاسبل نہیں ہے. میرے لیے اگر میں کسی کو کاؤنٹ کرنے کا کہتا ہوں یہاں پہ تعداد لوگوں کی, تو پاسبل نہیں ہے کہ میں اس پہ ریلائی نہ کروں. وہ کاؤنٹ لے کے آ رہے ہیں, میں کہوں یار جھوٹ تو نہیں بول رہے, لڑائی تو نہیں ہوئی تھی گھر پہ, اس طرح سے تو نہیں ہوتا. میں خود بھی اگر کاؤنٹ کروں گا تو میں کتنی مرتبہ کاؤنٹ کر لوں گا؟ جتنی مرتبہ بھی کر لوں, غلطی کا امکان موجود ہے کیونکہ ہم انسان ہیں. تو اس لیے جسٹیفیکیشن نالج اس ماڈل کی بیس پہ, یہ جو یہاں پہ جو ایک کہہ لیجیے کہ ایکسیوم ہے کہ نالج از اے فنکشن آف سفیشینٹ سپورٹنگ سائنس. سائنس کا ورڈ بھی اہم ہے ہمارے لیے قرآن کے حوالے سے, کہ یہ جو علم ہے یہ بہرحال جتنا بھی باہر کا علم ہے, جتنا بھی خارج کا علم ہے, وہ اشارات کا موضوع ہوتا ہے, وہ نشانیوں کا موضوع ہوتا ہے, وہ ثبوت کا موضوع نہیں ہوتا. سائنٹیفک نالج میں بھی ہمیشہ غلطی کا امکان رہتا ہے. گلیچز آ سکتے ہیں, آپریٹرز خراب ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں, ریڈنگز غلط ہو سکتے ہیں. تو اس میں بلکہ اور بھی معاملات, اس طرف بھی میں تھوڑا اسکیپٹسزم کی طرف بھی ایک دو باتیں کروں گا. پھر میں اس جسٹیفیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا اور مجھے یقین نہیں آئے گا, تو میرا بلیف قائم نہیں ہوگا. ہاں, بلیف اس میں پھر وہ ہو جائے گا, ڈراپ ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ ممکن ہے کہ میں یقین بھی کروں اور وہ چیز درست نہ ہو, کیونکہ جسٹیفیکیشن درست ہونا. اب مثلا فرض کیجئے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اندازے لگاتے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ 3 حضرات انٹر ہوتے ہیں, پہلے ایک صاحب آتے ہیں بھیگے ہوئے ہیں برے طریقے سے, دوسرے صاحب آتے ہیں بھیگے ہوئے ہیں, تیسرے آتے ہیں بھیگے ہوئے ہیں, اور ہمیں باہر سے بارش کی آواز آ رہی ہے بہت تیز, تھنڈر اسٹارمس کی آواز آ رہی ہے, تھنڈر کلاؤڈس کی آواز آ رہی ہے. تو تقریباً ہر شخص یہ نتیجہ نکال لے گا کہ باہر بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جس سے لوگ بھیگ گئے ہیں. اسی طرح سے ہوتا نا, ہمیں اشارات ملتے ہیں, ہمیں کچھ سائنس نظر آتے ہیں, تو ہم ان کی بنیاد پہ کچھ نتائج اخذ کر لیتے ہیں, اور یہی کافی ہے علم کو علم کہنے کے لیے. فلسفے کی دنیا میں بھی, سائنس کی دنیا میں بھی آپ کو ایویڈنس ملا, آپ نے وہ کر لیا. اب فرض کیجئے کہ وہ اندر آ گئے اور ان میں سے ایک نے کہہ بھی دیا کہ کیا ہوا بھائی, خیریت ہے, بھیگے ہوئے ہیں, ہاں جی باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے. اس کے پیچھے پیچھے فرض کریں کہ بچوں کا ایک گروہ آ جاتا ہے, گل مچاتا, انہوں نے ہاتھ میں واٹر گنس پکڑی ہوئی ہیں. ہمارا جسٹیفیکیشن چینج ہو جائے گی. ہمیں ایک نئی بات مل گئی, نیا ایویڈنس مل گیا, تو ساتھ ہی ہم سوچیں گے کہ یار نہیں, یہ بچوں نے پانی پھینکا ہے, وہ شاید شرمندگی کے مارے نہیں بتا رہے, کہہ رہے ہیں بہت بارش ہو رہی. ساؤنڈ ہو سکتا ہے دوسرے ہال میں کوئی پلے چل رہا ہو, اس میں پیچھے ساؤنڈ ٹریک لگا ہو بارش والا. تو ہر کوئی بھی دیر از نو سفیشینٹ نمبر آف جسٹیفیکیشنز جو ہمیں ایک بالکل ایبسولوٹ پروف تک پہنچا دیں. اور ایک آئرونک بات کیا ہے کہ وہ جسٹیفیکیشنز جو سب سے اسٹرانگ ہیں, جو ایبسولوٹ ہیں, وہ جسٹیفیکیشنز وہ والی ہیں کہ جو ہم دکھا نہیں سکتے, جو ویریفائی نہیں ہو سکتے. مثلاً اگر میرے سر میں درد ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میرے سر میں درد ہے, وہ مجھے بتا کے یقین دلا کے رہے گا, ٹھیک ہے نا. اب اس سر درد کو میں کسی کو ثابت نہیں کر سکتا, کسی کو نہیں بتا سکتا, لیکن میرے لیے وہ انتہا درجے کا علم ہے, اس سے زیادہ بڑا علم ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایکسپیرینس کی بات جو آپ کر رہی تھی نا, ایکسپیرینس ہمیں ایک ہائر ڈگری آف سرٹیٹیوڈ دیتا ہے. ایکسپیرینس ہمیں ایک
مور اوتھینٹک ڈگری آف جسٹیفیکیشن دیتا ہے. اور یہ تو بالکل ایبسلیوٹ جسٹیفیکیشن ہے. اگر مجھے درد محسوس ہو رہا ہے تو میرا وہ احساس، میرا ایکسپیرینس بالکل امیڈیٹ ہے. اگر میں سو بھی رہا ہوں بھائی، اگر میں خواب بھی دیکھ رہا ہوں فرض کیجئے، تو خواب میں بھی درد ویسے ہی ہو رہا ہے. اس صورت میں بھی یہ بات جو ہے یہ سچ ہوگی، اس صورت میں بھی یہ نالج کہلائے گا کہ ہاں مجھے اس وقت تکلیف ہے. وہ تب بھی ٹروتھ ہوگا، میرے پاس تب بھی جسٹیفیکیشن ہے اپنے ڈائریکٹ ایکسپیرینس کی، اور یقین تو ہوگا ہی کہ میں تکلیف میں ہوں. ٹھیک ہے. اور تو بہرحال there is no such thing as a proof. سائنس میں، فلاسفی آف سائنس میں صرف کوربوریٹو ایویڈنس ہوتا ہے، سپورٹنگ سائنس ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں اپنے روایت کو بھی، دین کو بھی، ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بہت کی ایلیمنٹ ہے. اور اس میں بالکل رکھرتی برابر جھوٹ نہیں ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سائنٹسٹ کے سامنے پیش نہ کر سکیں. اس لیے سائنٹیفک تھیریز ہمیشہ تھیریز رہتی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں نیا ایویڈنس نہیں مل جاتا ہم اسے ٹروتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو مثلاً میں ایک دو مثالیں دے دوں. مثال کے طور پہ ایک زمانے میں سائنس میں سمجھا جاتا تھا کہ کائنات جو ہے وہ جیو سینٹرک ہے، کہ زمین سینٹر میں ہے، باقی سب کچھ اس کے گرد گھوم رہا ہے. سورج ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے. تو بھائی اس کے لیے اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہوگا کہ آپ صبح سے شام تک دیکھتے رہیں، تو آپ ڈائریکٹ مشاہدہ کر رہے ہیں سورج کے گھومنے کا. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک مشاہدہ تھا. تو وہ لوگ اپنی جگہ پہ علم کا دعویٰ کر رہے تھے، تو غلط تو نہیں کر رہے تھے. بعد میں ہمارے پاس وسائل زیادہ آئے، ہم نے کچھ اور وسائل سے کچھ اور نتائج اخذ کر لیے، اور یہ کہا کہ نہیں یہ جو ماڈل ہے. اور کوپرنیکس صاحب نے جب ماڈل دیا تھا نا اس کا، جیو سینٹرزم کو ختم کر کے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں سورج کے گرد ہمارے یہ سیارے جو ہیں یہ گھومتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ زیادہ آسان ماڈل ہے کیلکولیشنز کے لیے. ہوتا ویسے ہی ہے، گھومتا زمین کے گرد ہی ہے، لیکن اس میں آسانی زیادہ ہے. تو بہرحال پھر وہ سیٹلائٹس وغیرہ 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 وہاں تک جا کے پھر ہمیں تھوڑا سا پتہ چلا کہ نہیں یہ اس طرح سے گھوم رہی ہیں. لیکن اس میں بھی شک کا امکان ہے. کوئی چیز پایہ ثبوت تک کبھی نہیں پہنچتی. زمین ابھی بھی فلیٹ ارتھ والی جو ہے پوری سوسائٹی موجود ہے، اور آپ دیکھیں گے تو وہ سامنے زمین تو فلیٹ ہے، نظر آ رہی ہے ہمیں فلیٹ، تو یہ ثبوت ہے. لیکن تھوڑا سا باہر جا کے دیکھیں گے مزید جسٹیفیکیشنز مل جائیں گی کہ نہیں ایسا نہیں. تو بہرحال یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. نیوٹن نے جو لاز دے دیے تھے تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی اب تو فزکس ختم ہو گئی، اس کے بعد تو کرنے کا کچھ رہا ہی نہیں. سارے لاز آ گئے. وہ 3 لاز جو ہیں وہ اس میں وہ ایکشن ری ایکشن بھی اور انرشیا بھی اور یہ سارا کچھ. تو اب تو تمام تر جو کائنات کا سسٹم ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس فارمولیٹ ہو کے آ گیا ہے. اس کے بعد کچھ نہیں. آئنسٹائن صاحب آئے، نیوٹن ریفیوٹ ہو گیا. جو چیزیں بہت آبویس لگتی تھیں وہ اچانک معلوم ہوا کہ وہ غلط ہیں. آئنسٹائن کی جتنی تھیریز ہیں وہ ابھی تک، مثلا جیسے گریویٹیشنل ویو آئی تھی تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آئنسٹائن کی تھیری ثابت ہو گئی. کیا کہا گیا تھا کہ اس کا ایک اور سپورٹنگ ایویڈنس مل گیا کہ اس نے ایک پریڈکشن کی تھی، وہ ایک اور پریڈکشن پوری ہو گئی. تو کسی بھی تھیری کو، کسی بھی سائنٹیفک تھیری کو، کسی بھی نالج کو ثبوت کبھی نہیں ملتا، ہمیشہ سپورٹنگ ایویڈنس ملتے چلے جاتے ہیں. ہاں اگر ایک چیز اس کے خلاف ہو جائے تو وہ ریفیوٹ ہو جاتا ہے. مطلب نالج از نیور پروویبل، نیور ویریفائبل. نالج از اونلی فالسیفائبل. آپ نالج کو فالسیفائی کر سکتے ہیں، اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، پروپوزیشن غلط ہے. ٹھیک ثابت نہیں کر سکتے، اس کے صرف آپ سپورٹنگ ایویڈنس دے سکتے ہیں. سوری، اے پرائری نالج جو ہے وہ بھی، ہاں اے پرائری نالج جو ہے وہ کیونکہ ایبسٹریکشنز کا نالج ہے، اس لیے میں نے کہا نا کہ اب جیسے مجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف میرے لیے وہ تو ثبوت ہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ 100% سرٹنٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ سیکنڈ پوائنٹ بھی یہی ہے کہ پرسنل انر ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اسٹرانگسٹ جسٹیفیکیشنز لے کے آتے ہیں اور وہ ہارڈسٹ ٹو پروو ہیں. آپ دوسروں کو پروو نہیں کر سکتے، لیکن وہ تو اے پرائری نالج بھی جو ہمیں سینس ڈیٹا سے نہیں اخذ ہوتا، اسے آپ اس جگہ پہ رکھ کر، اس سطح پہ رکھ کے اس پہ آپ کچھ ایک خاص کانٹیکسٹ میں اسے ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو سینس ڈیٹا سے حاصل ہونے والا ہے، ایکسٹرنل نالج جو ہمارا مین اسکوپ ہے آج کا، وہ ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک ذرا کلوزر لک ٹروتھ پہ ڈالیے. نالج کی شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ نالج کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ چیز سچی ہو. تو پھر میرا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ وہ چیز سچی ہے.
تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ تو سائیکلک ہو گیا کہ میں ایک نالج کا دعویٰ کر رہا ہوں، مطلب میں ایک چیز کی سچائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں، اگر آپ سچائی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پہلے میک شیور کہ آپ کو اس کی مطلب اس کا نالج کلیم کرنے سے پہلے ہیو دا نالج کہ وہ سچی ہے. تو دیٹ از اگین دا سیم تھنگ. مطلب میں نالج سے پہلے نالج کیسے لے کر آؤں؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور صاحب اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب کوئی اور صاحب اگر ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا جو دعویٰ ہے نالج کا کہ فلاں، یا میرا ایک پروپوزیشن کا جو دعویٰ ہے کہ فلاں چیز اس طرح سے ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو وہ بھی اسی پروسیس سے گزریں گے، اور ان کے نالج کو بھی وہی سارے خطرات لاحق ہوں گے کہ وہ ہو سکتا ہے رانگ جسٹیفیکیشن پہ ہوں. ٹھیک، اس کا مطلب کہ کوئی ایکسٹرنل ورلڈ کا کوئی آبجیکٹیو نالج نہیں. آبجیکٹیو نالج صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے یا اے پرائری ہو سکتا ہے. تو اس لیے تمام علم، تمام خارجی علم ظنی ہے. اس جملے کو لکھ لیں، یاد رکھیں، ہر جگہ کام آئے گا. یہ اگلے 2 لیکچرز میں تو لازمی کام آئے گا. نالج تمام کا تمام خارجی نالج ظنی ہے. آل ایکسٹرنل نالج از پرابیبل. ٹھیک ہے، ہمیشہ غلط ہو سکتا ہے. اور پھر اسکیپٹسزم، وہ تو بالکل آپ کو وہ جو ہے نا وہ دھو کے سکھانے کو ٹانگ دیتا ہے نالج کو. تو اس میں ایک تو یہ بھی اسکیپٹسزم، جیسے میں نے کہا کہ بھی کلاک ہو سکتا ہے خراب ہو، اسے لوکل اسکیپٹسزم کہتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے صحیح طرح نظر نہ آئی ہو، میں بار بار جا کے چیک کروں گا. آپ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ فلاں آپریٹر صحیح طرح نہ رکھا گیا ہو، فلاں جو اس کا پیرامیٹر تھا وہ صحیح سیٹ نہ ہوا ہو، آبزرو کرنے والا وہ بہرحال کیونکہ انسانوں کے ہاتھ میں اور پرسیو کر کے ان تک پہنچنا ہے، وہ ہو سکتا ہے ٹھیک طرح سے نہ دیکھ پایا ہو. اب یہاں پہ مجھے اگر کوئی چیز، اب یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے براؤن کلر کی چیزیں ہیں جو مجھے بلیک نظر آ رہی ہیں، تو میں اپنے سینس ڈیٹا پہ کیسے ریلائی کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سارے خواب دیکھ رہے ہوں، اور لیوسڈ خواب آتے ہیں، مطلب مجھے بھی آ چکے ہیں. لیوسڈ ڈریمنگ جو ہے وہ حقیقت ہے، سب نہیں دیکھ پاتے. بعض لوگوں کو اتنا لیوسڈ آتا ہے کہ وہ فرق کر ہی نہیں پاتے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے. اور بعض اتنے طویل تر کام کیے ہیں، میں نے پوری میں نے نظمیں لکھ لی ہیں خواب میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں اس طرح کا ایک کام کر جاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ پورا ناول بھی لکھا تھا، وہ پھر اٹھ کے میں نے اس کے نوٹس بنائے تھے کہ یہ خواب میں آیا تھا. تو آپ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو حقیقت میں اور خواب میں فرق کئی مرتبہ بالکل معلوم نہیں ہوتا. اور یہ باقاعدہ ایک اسکیپٹک تھیم ہے. اسکیپٹکس نے اس بات پہ بہت زیادہ زور، مثلاً ایک آرگومنٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یو آر اے برین ان اے ویٹ، کہ آپ ایک جو ہیں وہ کسی جار میں رکھا ہوا صرف ایک دماغ ہے جس کو ایک شخص جو ہے وہ سگنلز دے رہا ہے ہر طرح کے. کیونکہ بیسیکلی جو کچھ ہم سینسز، جو کچھ ہمارے پاس ہیں، جو سینس ڈیٹا ہے وہ تو برین میں جاتا ہے اور وہاں پہ انٹرپریٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے لائٹ کی بات کی، کلر کی بات کی، کہ یہ اگر میں سرخ کلر دیکھ رہا ہوں تو یہ اصل میں کلر اس شے کے اندر نہیں ہے. اگر میں بلو کلر دیکھ رہا ہوں تو وہ شے کے اندر نہیں ہے، آبجیکٹ میں نہیں ہے. وہ تو لائٹ کی ویوز ایک خاص فریکوینسی سے میری آنکھوں پر پڑتی ہیں، وہ سگنل برین تک جاتے ہیں، تو برین انہیں ایک کوڈ دے دیتا ہے کہ اچھا یہ جو سرٹن فریکوینسی ہے، یہ 640 سے 670 کے بیچ کی جو فریکوینسی ہے، اس سے میں بلو کلر کہوں گا. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں اس طرح سے خاص انداز میں ایک اس کا ایکسپیرینس دیتا ہے. اگر آپ اس میں ڈاؤن ٹو مالیکیولز چلے جائیں تو آپ کو کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا. اچھا، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ اس کو ویلڈ نالج کہا جانا چاہیے یا نہیں کہا جانا چاہیے. لیکن کلر بلائنڈ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ ڈسیبل ہے، اس کو صحیح طرح کلرز نظر نہیں آتے. کلرز دکھانے کا کام، جیسے میں نے کہا نا، کلر شے کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. کلر ہمارے اپنے برین کی انٹرپریٹیشن ہے چیزوں کی. ٹیسٹ ہمارے اپنے برین کی انٹرپریٹیشن ہے. اسمیل ہمارے اپنے برین کی انٹرپریٹیشن ہے. ٹیسٹ جانتے ہیں کیا ہے؟ ٹیسٹ آپ کے برین کا فیصلہ ہے کہ یہ جو آپ نے زبان پر چیز رکھی ہے، اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے. وہ اس کا جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے وہ انالیسس ہوتی ہے، وہ اس کو انالائز کرتا ہے اور فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ کیمیکل کمپوزیشن فلاں چیز کی ہے. تو اس سے ٹیسٹ جنریٹ ہوتے ہیں. اور ہم اس پہ بجائے اس کے کہ جس طرح سے روشنی کا میں نے کہا، بجائے اس کے کہ 640 ہرٹز کو آپ ٹیرا ہرٹز کو آپ جو ہے وہ بیٹھ کے کاؤنٹ کر رہے ہوں، تو یہ برین فوری اس کو ایک کوڈ دے دیتا ہے تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے ایوالو ہوا ہے. لیکن جیسے آپ نے ان کی کلر بلائنڈ کی بات کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم ٹرائی کرومیٹک ہیں موسٹ آف اس.
جو زیادہ ایوریج پرسن ہوتا ہے وہ ٹرائیکرومیٹک ہوتا ہے. ٹرائیکرومیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے جو کونس ہیں جو کلر کوڈ اسائن کرتے ہیں وہ 3 کونس ہیں جو 3 طرح کی وہ ویو لینتھس ان کو کیپچر کرتے ہیں. کچھ لوگ ٹیٹراکرومیٹک ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں 4 کونس ہوتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ کلرز دیکھتے ہیں. تو وہ لوگ بھی ہیں. اب ان میں سے ریالٹی کون دیکھ رہا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا, کیونکہ کلر از ناٹ ریالٹی ایز سچ, کلر از ناٹ تھنگ ان اٹ سیلف. شے اپنی اصل میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہمارا ویژن, جیسے آپ فرض کریں آپ کلرڈ گلاسز لگاتے ہیں, آپ نے براؤن گلاسز لگا لیا, آپ کو ہر شے کچھ براؤن نظر آتی ہے. آپ کو گلاسز لگانے سے پہلے کیسے معلوم کہ آپ کو جو نظر آ رہا تھا وہ ویسا ہی تھا جیسے چیز اصل میں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لنگوسٹک آپریٹس نہیں ہے ایک دوسرے سے بھی کمیونیکیٹ کرنے کا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس دونوں کے پاس سیم ہے. نیلا رنگ آپ بھی دیکھتے ہیں, نیلا رنگ میں بھی دیکھتا ہوں. تو ایک منٹ دیجیے گا جی, کال آنی شروع ہو گئی تھی مجھے. نیلا رنگ ہم دونوں دیکھتے ہیں, ہمیں خاص شے کی طرف یا روشنی کے خاص جو فریکوینسیز جس شے سے ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے ہم دونوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بلو ہے, کیونکہ وہ شے کامن ہے دونوں کے بیچ میں, آبجیکٹ کامن ہے. لیکن مجھے وہ بلو اصل میں کس طرح سے نظر آ رہا ہے, میرا ایکسپیرینس کیا ہے بلو کا اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے بلو کا, وہ بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اینڈ وی ہیو نو وے ٹو کمیونیکیٹ, رائٹ. ہیڈ ایک تو نام ہی فیلنگ کا ہے نا. فرض کریں پین سینسرز ہائپر ایکٹیو ہیں, تب بھی پین تو ہو رہی ہے. میرا دعویٰ تو اتنا ہی تھا کہ مجھے پین ہو رہی ہے. پرسنل ایکسپیرینس میں ہمیں ایک چھوٹا سی گراؤنڈ ملتی ہے ٹروتھ کلیمز کی. ہاں یہ بالکل بالکل ہے. برین کی فنکشننگ میں بہت ساری چیزیں ایکسپلور ہو گئی ہیں. یہ والی جو ہے میرا خیال ہے تقریباً 15 سال گزر گئے اس بات کو کہ آپ نے برین ویو سے ماؤس وغیرہ موو کرتے تھے کمپیوٹر کا, اور وہ سارا کچھ وہ بالکل پاسبل ہے اور ہوتا ہے. وہ ایکسپیریمنٹس میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں جو انوالنٹریلی دوسرے بندے کا جو ہاتھ ہوتا ہے. لیکن جی یہ اس لیے یقینی ہے کیونکہ ہمیں بیسیکلی یہ کیوں یقینی ہے, یہ اصل میں پازیٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. یہ اصل میں اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تمام خارجی علم ان آتھینٹک ہے, 100% ٹرو نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ہم علم کو فالسیفائی کر سکتے ہیں, اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. تو یہ بیسیکلی فالسیفیکیشن کی اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, مطلب علم جتنا بھی خارج سے آتا ہے, سائنس ڈیٹا جو اس کی بالکل بیسس ہے, وہ بیسس ایسی ہے کہ جو آتھینٹک نہیں ہے, وہ ریفیوٹ کی جا سکتی ہے. تو اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز ریفیوٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا بیسک آرگومنٹ یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں, فرض کریں سب کچھ ہی جھوٹ ہے. تو بہرحال یہ نالج کی اس میں جو تھیریز ہیں ان کے یہ چیزیں پارٹ ہیں, ان کو بالکل ذہن میں رکھیے گا. اچھا, اب اس سے دوسری چیز جو ہمیں اسی تمام تر بحث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن زیادہ یا کم اوتھینٹک تو ہو سکتی ہے ایکسٹرنل نالج کی. اگین نالج زیادہ یا کم صحت والا تو ہو سکتا ہے, لیکن ایبسولوٹ نالج نہیں ہوتا. تو پھر ہم کام کیسے کرتے ہیں؟ مطلب پھر ہم گھڑی کو دیکھ کر جب ہمیں وقت اس پہ کچھ نظر آتا ہے تو ہم یقین کیسے کر لیتے ہیں کہ یہ وقت ہوا, اور اس پہ اس کے مطابق اپنے معمولات ترتیب دے لیتے ہیں؟ وہاں پہ آتا ہے فیتھ. ریسکیو آپ کو یہاں پر فیتھ کرتا ہے. وہ جو بلیف والا ایلیمنٹ ہے, وہ بلیف والا ایلیمنٹ آپ کو چالو رکھتا ہے, وہ آپ کو چلنے دیتا ہے, وہ آپ کو روزمرہ کے معمولات اپنے مکمل کرنے دیتا ہے. اگر ہم سے وہ فیتھ لے لیا جائے تو ہماری تمام تر زندگی مفلوج ہو جائے, ہم کچھ نہ کر سکیں. اسکیپٹسزم مکمل انتشار ہے. ایک اسکیپٹک بھی جو ہے وہ بھی اپنی لائف اسکیپٹسزم کے اس سے نہیں گزار سکتا, اس کے اصولوں پر نہیں گزار سکتا.
نہیں اس میں نہیں بھی ہم جائیں گے، لیکن بلیف اور فیتھ وغیرہ اس طرح کی جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں سویپنگ سٹیٹمنٹس والے اگر آپ کو جوابات ملیں تو انہیں تسلیم نہ کریں. صرف ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس طرح کے سوالات بھی نہ کریں، کیونکہ یہ لوڈڈ ٹرمز ہوتی ہیں. آپ جس فلاسفر کو پڑھ رہے ہوں گے اس فلاسفر کا اپنا انداز ہے کہ وہ کس ٹرم کو کیسے استعمال کرتا ہے. یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہم معنی الفاظ میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی اسی بلیف کا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو ریسکیو کر رہا ہے، جو آپ کو آگے چلنے دے رہا ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، مجھے نسخہ لکھ کے دیتا ہے تو میں اسے لڑتا نہیں ہوں کہ تم نے غلط لکھ دیا ہے، مجھے پہلے ثابت کرو. تو ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، ریلیجیس ایکسپیرینس کی بات نہیں ہے. جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. میں اسی لیے یہاں پہ رکا ہوا ہوں کیونکہ یہ والی سلائڈ غالباً ہمارے نالج کے حوالے سے، اس کے بعد زیادہ ہم کانشیسنس کی طرف بڑھنا چاہیں گے. ٹائم کم رہ گیا ہے ویسے. اچھا بھائی، اس میں اب یہ میں نے شروع کر دیا ہوا ہے کہ اینڈ پہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ بہت نیٹی گریٹی ڈیٹیلز ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ سیدھا ہوتا جائے. اور ابھی تک سوالات اچھے آ رہے ہیں تو ان سے ہمیں مدد ہی مل رہی ہے، ہم آگے چل رہے ہیں. آپ دیکھیے جو سوالات آ رہے ہیں وہ زیادہ تر اگلے پوائنٹس میں وہی ایکسپلین ہوئے ہیں، تو وی آر موونگ فارورڈ. اچھا، اب دو آخری باتیں صرف نالج کے حوالے سے. نالج کے بارے میں ابھی ہم مزید بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، نالج کو ہم نے صرف یہ دیکھ لیا کہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے، سائنٹیفک نالج کی بھی اور کسی بھی اور نالج کی. اور دوسرا یہ دیکھ لیا کہ نالج فیتھ کے بغیر اپاہج ہے، اور نالج ضنی ہوتا ہے، پروبیبل ہوتا ہے، ایبسولوٹ نہیں ہوتا. خارج کا نالج جو ہے، ایکسٹرنل ورلڈ کا نالج، وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا. سائنٹیفک نالج بھی، دوسرا نالج بھی، تمام تر نالج جو ہے وہ از مارڈ بائی دا سیم پرابلمس. اب صرف دو تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے، اصلاحی باتیں. یہ نالج جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اقبال کا اپنا ہی مقولہ ہے کہ نالج فار دا سیک آف نالج از اے میکسم آف فولس. کہ نالج صرف علم کی خاطر علم حاصل کرنا یہ احمقوں کا مقولہ ہے. ٹھیک، نالج از بیسیکلی اے ٹول، از این انسٹرومنٹ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے مقاصد کیا ہیں جن کے لیے آپ وہ نالج حاصل کر رہے ہیں. جتنا اس کا مقصد بڑا ہوگا، جتنے بڑے مقصد میں وہ کھپایا جائے گا، اتنا ہی بڑا نالج ہے. ٹھیک ہے، نالج تو ادروائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ جو نیچے کارپیٹ بچھا ہے اس کے ریشے کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں. ول کانسٹیٹیوٹ نالج، لیکن وہ کسی کے فائدہ کا نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے علم والے کو جاہل کہا جائے گا. تو باقی بہت سارے ایکسینٹرک باتیں بھی ہیں جو انفیکٹ جیسے وہ پلیٹو اور ساکریٹیز کے ہاں نالج جو ہے وہ ورچو ہے، لیکن وہ ڈسکشنس کو بھی ہم سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں، آگے چلنا ہے. اب وہ انفیکٹ قرآن کے کچھ زیادہ قریب ہے. اچھا، نالج اسٹارٹس ایٹ دا سیلف. یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا جملہ بول کے آگے بڑھ جاتا ہوں. کانشیسنیس کی جب بات کریں گے تو اس میں شاید اس پہ کچھ زیادہ گفتگو ہم کر سکیں. نالج کی تمام تر موومنٹ، نالج ایکوزیشن کی تمام تر موومنٹ، علم حاصل کرنے کا تمام تر عمل، وہ شروع ہوتا ہے ہمارے سیلف اویئرنیس سے. جب تک ہم اپنے بارے میں، ہم اپنے آپ کو، ایک تو ہمیں اپنا ہونے کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی، اور ہم آبجیکٹ کے سامنے اپنے آپ کو ایک خاص اینگل سے پوزیشن نہیں کرتے، اس وقت تک نالج ایکوزیشن کا عمل سٹارٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل شاید آگے آ جائے، تو اس لیے اس کو بھی یہاں پہ اتنا ہی رہنے دیجیے. اچھا، ایکسپیرینس کا اب علامہ کے ہاں خاص طور پر، یہ میں نے صرف اس لیے اتنا ایک چھوٹا سا لکھ دیا ہے، علامہ اقبال کے ہاں ایکسپیرینس کے بغیر جو نالج ہوتا ہے وہ سب سے کم درجے کا نالج ہے. جو پیورلی کنسیپچل نالج ہے، جو پیورلی ریشنل نالج ہے کہ آپ صرف ایک اسپیکولیٹو ریزننگ سے آپ نالج حاصل کر رہے ہیں، وہ بہت ہلکے درجے کا نالج ہے. اصل نالج سیلف کو کائنات کے ساتھ، یہ جو بھی آپ کا آبجیکٹ آف نالج ہے اس کے ساتھ ایک ایکسپیرینس اور انٹریکشن دینے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک بات تو ڈیفینیٹ ہے کہ ہمیں بہت ساری اس طرح کی انٹیویٹیو سٹلٹیز اس میں فراہم ہو جاتی ہیں جو ویسے اویلیبل نہیں ہوتی. جس طرح پہلے کچھ لیکچرز میں بات ہو چکی ہے کہ آپ
اس کے شوگر کے خواص بیان کریں، آپ اس کے بارے میں اس کی پراپرٹیز وغیرہ بیان کرتے رہیں، لاکھ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہو کتابوں میں، لیکن جو ایک چمچ شکر کا منہ میں ڈال کر آپ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ملے گی، وہ کسی نمبر آف بکس سے آپ کو اتنی اویئرنیس نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو ایک تو ایکسپیرینس کسی بھی چیز کا کرنے سے ہمیں اس کے ان ایلیمنٹس تک رسائی فراہم ہو جاتی ہے جہاں تک ہمیں پیور اسپیکولیٹو نالج نہیں لے کے جاتا کبھی بھی. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کی خودی کو بھی ایکسپینڈ کرتے رہنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. سیلف کی ایکسپینشن میں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا موڈ انٹریکشن کے تھرو اور ایکسپیرینس کے تھرو ملتا ہے. اس پہ بھی ہم کانشیسنیس کے حوالے سے کچھ زیادہ بات آگے کریں گے. ٹھیک ہے جی. کانشیسنیس بہت جلدی سے اگر کوئی اس کی ڈیفینیشن دینا چاہے. سبھی باتیں صحیح ہیں. نہیں یہ تو ڈائریکٹ وہ ہو گیا نا، اردو ہو گئی شعور تو. لیکن ہاں احساس اور اویئرنیس یہ بیسیکلی کانشیسنیس نام ہے اویئرنیس کا یا اویئرنیس کی کیپیسٹی کا، اور یہ عام طور پر ایک احساس کے طور پہ ہمارے اندر جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم جب اس کی تھوڑی سی ٹائپس دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بات واضح ہوتی جائے گی. لیکن شعور علم کی طرح کی کوئی ڈسکریٹ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو فی الحال اس ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ شعور جو ہے، علم جو ہے وہ تو ایک حصول کی بات ہے نا، کہ میں نے آج فلاں شے سے میں نے انٹریکٹ کیا، مجھے ان کا علم حاصل ہو گیا. شعور جو ہے وہ ایک کنٹینیوس چیز ہے. میرے اندر کسی بھی شے کا شعور جو ہوتا ہے، جیسے اپنے ہونے کا شعور یا باہر کی دنیا کا شعور یا کسی خاص سبجیکٹ کے بارے میں شعور، وہ ایک کنٹینیوٹی رکھتا ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ چینج تو ہوتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، بڑھتی پھولتی رہتی ہے، اس میں کچھ اجزاء ہو سکتا ہے مسنگ ہوتے جائیں، لیکن وہ ایک ہی شے. جس طرح سے ایک انسان ہے، چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ آپ کا شعور جو ہے وہ ایک ہی باڈی ہے جو کہ چینجز سے تو گزرتی ہے، لیکن وہ کوئی ڈسکریٹ ایکٹ نہیں ہے. ہم شعور اسے ایک مستقل احساس کو کہتے ہیں، اسے ایک مستقل کیفیت کو کہتے ہیں. اٹ از اے اسٹیٹ آف بینگ. یہ ایک وجود کی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک. اچھا، شعور عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف ایک ٹائپ کا، جو یا کم از کم جس پہ ہمارا زیادہ کہہ لیجیے فوکس رہتا ہے، وہ ہمارا انٹلیکچوئل یا ریشنل شعور ہے، ریشنل کانشیسنیس ہے. ریشنل کانشیسنیس میں وہی ساری چیزیں ہیں، اسی طرح کا وہ سینس پرسیپشن جس سے بھی ہم ساری چیزیں پڑھ کے آئے ہیں کہ لینئر ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر ان کو کنسیپچولائز کرتا ہے، ان کو اینالائز کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. کنسیپچولائزیشن تو سمجھتے ہیں ہم چیزوں کو جب دیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، تو ہم انہیں کچھ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس اسائن کر دیتے ہیں. مطلب اگر آپ بہت مائنیوٹلی بہت قریب سے دیکھیں تو اٹ کین بی کلیمڈ کہ آپ نے کبھی بھی آج تک 2 کرسیاں ایگزیکٹلی ایک جیسی نہیں دیکھی ہوں گی، 2 ٹیبلز ایگزیکٹلی ایک جیسے نہیں دیکھے ہوں گے. سب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن وہ کون سی فیکلٹی ہے جو کہ اسے بھی ٹیبل کے طور پہ ریکگنائز کر رہی ہے، اسے بھی کر رہی ہے اور اسے بھی کر رہی ہے، ان تمام تر ڈفرینسز کے باوجود؟ تو وہ یہ جو پرسیپشن کی والی ہے، یہ آپ کی ریشنل کانشیسنیس ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے، انٹلیکچوئل فیکلٹی ہے جو کہ چیزوں کو یوں کنسیپچولائز کرتی ہے، یوں انہیں کیٹیگریز اسائن کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن ہمارے پاس کم از کم 4 مختلف جہتیں ہیں، 4 مختلف ڈائمینشنز ہیں شعور کی. ٹھیک ہے. ایک انٹلیکچوئل کی بات ہو گئی. انٹلیکچوئل میں وہی ساری چیزیں جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا، وہی کنسیپچولائزیشن، انالیسس وغیرہ. اور یہ لینئر ہوتا ہے، یہ انفرینشیل ہوتا ہے، چیزوں کو پیس بائی پیس ایک ایک کر کے انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسکوپ اس کا لمیٹڈ ہے. یہ کوئی مطلب یہ وہ کرٹیسزم نہیں ہے، ان سبھی کا اسکوپ لمیٹڈ ہے. انٹلیکچوئل فیکلٹی کا اسکوپ عام طور پہ بہت بڑا سمجھ لیا جاتا ہے، اس لیے دوبارہ سے اس کو کٹ ٹو سائز کرنا پڑتا ہے. علامہ پہ بھی اس حوالے سے بہت وہ ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے کہ جی انہوں نے عقل کو بہت ڈاؤن سائز کر دیا ہے، عقل کو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماڈرنزم نے تمام تر مسائل کا حل ایک ہی جگہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو وہ صرف یہ بتایا جاتا ہے، علامہ نے تو بہت زیادہ تائید بھی کی ہے، عقل کی بھی تائید کی ہے. یہ بک خود جو ہے یہ بک آف ریشنالٹی ہے، بیسیکلی فلاسفی کی بک ہے،
یہ آپ کہہ لیجیے عقلی پروپوزیشنز کی بک ہے، لیکن وہ چاہتے صرف یہ ہیں کہ ہم چیزوں کو ان کا حفظ مراتب نہ جو ہے اس کو قائم رکھیں، ان کے مرتبہ نہ بھولیں اور ان کو اپنا رول میں اپنا کام کر لینے دیں. ٹھیک ہے، ہر شے کا سلوشن ایک جگہ سے نہیں نکلے گا، ہر چیز ایک آپ کو مختلف جگہوں پر کام آئے گی، اس کا اپنا ایک رول ہے. تو بہرحال جی یہ کیٹیگرائزیشن، ریشنلائزیشن وغیرہ وہ پہلے بات ہو گئی. اس کے اسکوپ کے لمٹس بیان کی جا سکتی ہیں، وقت کچھ کم رہ گیا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو گوڈیل کا انکمپلیٹنس تھیورم پتہ ہے تو وہ بہت ٹیلنگ چیز ہے کہ کس طرح سے انٹلیکچوئل بلکہ ریشنل میتھمیٹیکل ٹولز کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ میتھمیٹکس کا اسکوپ کتنا چھوٹا ہے اور وہ کتنا لمیٹڈ ہے. دے ول آلویز بی ٹروتھس جو آپ کو معلوم ہو کہ ٹروتھس ہیں، لیکن آپ ان کو ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی انٹلیکچوئل سسٹم میں. اسی بہرحال کچھ تفصیل کا متقاضی ہے یہ والا دعویٰ، وہ بھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. انکمپلیٹنس تھیورم گوڈیل کا، بہت مشہور میتھمیٹیشین گزرے ہیں، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے آس پاس ان کا بہت نام تھا. کرٹ گوڈیل اور ایلن ٹیورنگ صاحب کا بھی دیکھ لیجیے گا. اچھا، انٹلیکچوئل کے حوالے سے چلیں اس پہ میں بعد میں دوبارہ بات کرتا ہوں. انٹلیکچوئل کا دیکھیے، اس کی جو ہماری موڈ آف ریزننگ ہے نا، وہ ہے ہی اس طرح کی کہ اس نے چیزوں کو، عقل نے چیزوں کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ان کی ہولسٹک سینس میں نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ ایک چھوٹا سا ایریا الگ کر لیتی ہے، پھر اس ایریا کو ورٹیکلی ڈرل ڈاؤن کرتی چلی جاتی ہے، اس کے اس کو اجزاء میں تقسیم کر کے پھر ہر جز کی وہ الگ الگ اس کو انالائز کرتی ہے. تو اس لیے یہ بڑے حقائق تک پہنچنے سے کچھ محروم رہتی ہے. اس کا انداز جو ہے وہ پیس میل ہے، بائٹ بائی بائٹ یہ چیز کو کھاتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنی بھی سائنسز ہیں، جتنے علوم ہیں، وہ سب ڈیوائڈ ہوتے چلے جاتے ہیں اسپیشلائزیشنز میں. پہلے ہمارے پاس فلاسفی سائنس ایک ہی تھی، جو انسان آگے ترقی کرتا گیا اس نے چیزوں کو اس کو ضرورت پڑی کہ ڈیوائڈ کرتا چلا جائے. اور ابھی بھی مثال کے طور پہ ایک باڈی ہے، ہیومن باڈی ہے، آپ اسی ہیومن باڈی کے بارے میں اگر بایولوجی سے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، وہ بالکل مختلف آپ کو چیزیں بتائے گی، اس کا فوکس بالکل مختلف چیزوں پر ہوگا. فزکس سے پوچھتے ہیں تو وہ اس کی ڈائنامکس کو بالکل الگ انداز میں بیان کرے گی، اور اس کے اندر پارٹیکلس وغیرہ تک وہ چلی جائے گی، سب ایٹامک پارٹیکلس تک. اگر آپ کیمسٹری سے بات کرتے ہیں تو وہ کیمیکلز اور ان کے آپس میں ریئیکشنز وغیرہ کے حوالے سے بات کرے گی. اور ان میں سے کسی بھی ایک شے کو آپ دوسری شے پہ اپلائی نہیں کر سکتے، کسی ایک کی تھیریز دوسرے کے لیے بالکل غیر اہم ہے. اور ان سب سے گزرنے کے بعد بھی آپ کو ایک اوور آل ہولسٹک پکچر چیز کی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اجزاء میں تقسیم کر کے پھر اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کو مسخر کرے. دوسری ہمارے پاس کانشیسنیس، مورل کانشیسنیس، پریکٹیکل ججمنٹس. اگر آپ کسی جگہ پر ظلم ہوتا دیکھیں، کہیں ٹارچر ہو رہا ہے، کوئی مظلوم ہے جسے قتل کیا جا رہا ہے، تو اسے دیکھتے ساتھ آپ کے اندر ایک ابا پیدا ہوگی، اس سے ایک کراہت فیل کریں گے، آپ کو غصہ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، ریپلشن ہوگی، ڈسگسٹ ہوگی. امورل چیز سے نفرت اور مورالٹی، ایک جو مورلی ہائر چیز ہے، اس سے محبت، یہ ہماری مورل کانشیسنس کا پارٹ ہے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ قتل ہوتے دیکھ کے آپ پہلے اس پہ ریزننگ کریں کہ اچھا اگر یہ قتل ہوگا تو اس کا یہ نقصان ہوگا، یہ فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. آپ کے اندر ایک بالکل امیڈیٹ رسپانس ہوگا، ایک امیڈیٹ ججمنٹ ہوگی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب آپ اس پہ ایکٹ کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. آپ آہستہ آہستہ اس کانشیسنس کو مفلوج کر دیں، سلا دیں، مار دیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو امیڈیٹ رسپانس ہے، یہ انٹویٹیو رسپانس آپ کی مورل کانشیسنس کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے، تو مورالٹی کے بارے میں، اور یہ انفیکٹ کوششیں کی جاتی رہی ہیں ہمارے پاس. جیسے وہ ایکزیالوجی کی پہلے بات کی، تو ایکزیالوجی جو فلاسفی کا جو ایک پلر، جو ایک ڈسپلن ہے جس میں ہم ایتھکس اور ایستھیٹکس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ کوششیں ہزاروں سال سے کی جا رہی ہیں کہ مورالٹی کو کسی طور پر ڈیفائن کر دیا جائے. ہم کوئی ایک اصول دے دیں کہ جناب یہ ڈیفینیشن ہے مورل ایکٹس کی، جو اس ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے وہ اچھا کام ہے، جو نہیں اترتا وہ برا کام ہے. نہیں ہو سکا. ہر کوشش
فیل ہوئی ہے. اور فرض کیجئے کہ کل کو کوئی کوشش کامیاب ہو بھی جاتی ہے، اس سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس جب ہم تمام تر زندگی میں جو معاملات کرتے ہیں وہ زیادہ تر معاملات مورالٹی کے تھرو ہیں نا، دوسروں کے ساتھ، سماج کے ساتھ معاملات، خود اپنے ساتھ معاملات، خدا کے ساتھ معاملات، یہ تمام تر اخلاقی معیارات کا تقاضا کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس تو وہ ڈیفینیشن نہیں ہے اگر کل کو آ بھی جاتی ہے. ہم تو کسی ڈیفینیشن پہ نہیں پرکھتے، ہم تو اپنے امیجیٹ رسپانس دیکھتے ہیں. ہمارے اندر ایک اخلاقی وہ قرآن میں آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر ہم نے الہام کر دیا ہے فجور اور تقویٰ. تو وہ جو الہام ہے وہ ہماری مورل کانشیسنیس ہے جو یہ ججمنٹس دیتی ہے رائٹ اور رانگ کی، ٹھیک ہے، ورچو کی اور میلس کی. ہاں یہ انسان کے اندر بلٹ ان ہے، یہ انسان کے اندر ایک جس طرح سے انٹلیکچوئل بھی بہت کچھ چیزیں جو ہیں وہ انٹویٹیو ہیں، جس طرح سے انٹلیکٹ میں ہمارے پاس اے پرائری نالج جو ہے وہ بلٹ ان ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے. جس طرح سے وہ ٹرٹلز پیدا ہوتے ساتھ انہیں معلوم ہے سمندر کی طرف بھاگنا ہے، یہ ان کے اندر بلٹ ان ہے. تو بلٹ ان چیزوں کو تو سائنس بھی مانتی ہے کہ ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کو جینیٹک وغیرہ کر کے ایکسپلین اوے کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ابھی یہ تو نہیں معلوم کہ مورالٹی کا ایگزیکٹ وہ کون سا سیل ہے یا کون سا جین ہے جس کو نکال دیں گے تو بندہ مورل نہیں رہے گا، لیکن بہرحال یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے. اور مورالٹی بیسیکلی ہے ہی یہ، مورالٹی نام ہے کہ آپ اپنی مورل کانشیسنیس کو اپنے افعال پہ حاوی کر دیں، ٹھیک، اس کو اپنے افعال کے ذریعے ایکسرسائز کریں، اپنے ایکشنز کے ذریعے اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں ایکسرسائز کریں. تعلقات اس کا پلین ہے، اسی لیے ہمارا جو امتحان ہے دنیا میں، اسی لیے رہبانیت منع ہے. نہیں، مورل کانشیسنیس ان بلٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں وہ کرنے پر. ہمیں ایک تو ہمارے اندر فجور کی کیپیسٹی بھی ڈال دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہیں. پھر فری ول دے دی، مطلب ہمیں یہ آزاد کر دیا کہ ہم اپنے ارادے اپنی کانشیسنیس سے انڈیپینڈنٹلی بنا سکتے ہیں، کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، وہ کام غلط ہے، لیکن آپ غلط کی طرف اپنے کسی اور بینیفٹ کے لیے جا سکتے ہیں. رشوت لینا غلط ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کسی کا حق ماریں گے، رشوت لیں گے اور ایک غلط کام کرنے پہ آمادہ ہو رہے ہیں پیسے لے کر، لیکن آپ نے سوچا کہ یار مجھے نئی گاڑی لینی ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں. تو ایسا بہت کم چیزوں میں ہے اور ان کی ایکسپلینیشن بہت آسان ہے، لیکن وہ تھوڑا وہ تو اگر ہم یہ گفتگو ختم کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس 5-10 منٹ ہوئے تو پھر مجھے یاد کرائیے گا، میں اس پہ کچھ عرض کر دوں گا. لیکن زیادہ تر ایک بہت بڑا ریجن، بلکہ اوورwhelmingly بڑا ریجن جو ہے وہ مورل ایکٹس کا ایسا ہے جو کہ مشترک ہے، تمام دنیا میں مشترک ہے، ٹھیک ہے، کسی پہ ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مشترک ہیں. اور یہ اس طرح سے مشترک ہیں کہ وہ قبائل جنہوں نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھا، ایک دنیا کے ایک کونے پر ایک دوسرے کونے میں، ان میں بھی ایگزیکٹلی سیم انداز میں ڈیولپ ہوئے ہیں. ایک چھوٹا درجہ ایسا ہے جسے ہم مورل کہتے ہیں اور جس میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن وہ بیسیکلی وہ ہماری بلٹ ان مورالٹی کا پارٹ نہیں ہے، وہ ان احکامات کا پارٹ ہے جو ریلیجن نے دیے ہیں کچھ خاص مفادات کے پیش نظر، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ تفصیلی گفتگو اگر وقت ہوا تو ہم ضرور کریں گے. تو ہاں وہ مورالٹی کا پارٹ ہے، مطلب عدل کی پہچان جو ہے وہ ہماری مورل کانشیسنیس کا پارٹ ہے، تو وہ اس کو پہچان لیتی ہے، اس کے لیے اس کو ریزننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی کو ایکسرسائز کرنا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ رہبانیت اسی لیے منع ہے کہ آپ جب تک تعلقات نہیں ہوں گے تو آپ آزمائے نہیں جائیں گے. ہمارا اصل امتحان اس دنیا میں اخلاقی امتحان ہے، مورل ٹیسٹ ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے مارکیں مارے ہیں، کتنی اچیومنٹس کی ہیں، آپ مورالٹی کے فرنٹ پر اگر فیل ہو گئے ہیں تو آپ فیل ہیں، ٹھیک ہے. تو اور مورالٹی ہماری ٹیسٹ ہوتی ہی تعلقات کے میدان میں ہے. آپ کا خدا سے تعلق کیسا ہے، آپ کا لوگوں سے تعلق کیسا ہے، آپ کا اپنے آپ سے تعلق، سب سے اہم چیز ہے اپنے آپ سے تعلق. حیا جسے کہتے ہیں یا انٹیگریٹی جسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ اپنی عزت کرنے کا نام ہے. اگر آپ خود کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اگر آپ خود کو بٹرے نہیں کرتے تو آپ کی پرسنالٹی میں انٹیگریٹی ہوگی. اگر آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، خود کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اپنے اندر سے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو اور آپ خود کو چپ کرا دیتے ہیں،
کو سلا دیتے ہیں, اس کی معافی نہیں ہے. بہرحال نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں جی, ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. ایستھیٹک کانشیسنس وہ ہے جو جمال کو پہچانتی ہے, ٹھیک ہے, جو حسن کو پہچانتی ہے. ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمیں حسین لگتی ہے, تو اسے دیکھتے ساتھ ہی ہمارے اندر یہ ججمنٹ آتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے. ایک صاحب کو اگر قدرتی مناظر دیکھنے کا شوق ہے تو وہ منظر دیکھتے ساتھ ہی ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ جو کانشیسنس ہے, جو شعور ہے, یہ ایک احساس کی سطح پر زیادہ ایک کیفیت کے طور پہ ابھرتا ہے, یہ ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے. تو آپ کے اندر خوبصورتی کی اسٹیٹ آٹومیٹکلی انڈیوس ہو جاتی ہے کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر. اور یہ کانشیسنس بھی, جیسے ایک دوسری بات بھی جو کی تھی, وہ بھی یہاں پہ آپ کو زیادہ اس سے آپ ریلیٹ کر سکیں گے کہ کانشیسنس جو ہے وہ ایک وہ کانٹینوس ہوتی ہے, وہ ڈسکریٹ نہیں ہوتی. تو ایک صاحب کو اگر خوبصورتی کا ان کا ایک مزاج ہے کہ ان کو خوبصورت مناظر انسپائر کرتے ہیں, تو وہ مزاج بڑا انڈیورنگ مزاج ہوگا, وہ بہت عرصہ ویسا ہی رہے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں اس میں شامل ہو جائیں, کچھ نکل جائیں, لیکن وہ ایک پرماننٹ پوزیشن ہے, ایک پرماننٹ مزاج ہے جو وہ جو کیری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بلٹ ان ہے, یہ بھی انٹویٹیو ہے, آپ کی ججمنٹ فوری ہوتی ہے. اور محبت اور نفرت, جس طرح خوبصورتی اور بدصورتی کی پہچان, اسی طرح سے محبت اور نفرت وہ بھی ہم یہ بیسیکلی صرف انالیسس کے لیے, آسانی کے لیے یوں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ایسی کوئی یہ دعویٰ نہیں کہ ایگزیکٹ ایسی ڈویژن ہمارے ذہن میں کوئی خانے بنے ہوئے ہیں, ہمارے وجود میں خانے بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال خوبصورتی اور بدصورتی کے ساتھ ساتھ عشق, محبت, نفرت, یہ تمام جذبات جو ہیں یہ بھی آپ کی ایستھیٹک کانشیسنس کے پارٹس ہیں. اور ایستھیٹک کا ایک سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مقاصد سے جوڑ کے رکھے, آپ کو اپنے تعلقات میں جوڑ کے رکھے. ٹھیک ہے, خدا کا حکم بھی اگر اس میں ایک جمال کی پہچان شامل نہ ہو, اگر اس میں ایک خوبصورتی کا احساس شامل نہ ہو, تو وہ بگاڑ کا باعث بن جاتی ہے. آپ حکم فالو نہیں کر سکتے, خدا کا حکم بھی فالو نہیں کر سکتے جب تک آپ دل سے اس میں کچھ راحت محسوس نہ کریں. نماز پڑھنی ہے, نہیں پڑھتے, آہستہ آہستہ بالکل چھوٹ جاتی ہے جب تک اس میں آپ کو خدا کے ساتھ ایک محبت کا احساس نہ ہو. ٹھیک ہے, باقی باتیں بھی ایسے ہی ہیں, جب تک محبت کا احساس نہ ہو تب تک بہت مشکل ہے. کسی شخص کے ساتھ تعلق جب تک نہ ہو, بات ماننے کا دل نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے اندر ایک نیچرل جذبہ ہے حریت کا, فریڈم کا. تو فریڈم سے صرف, اور یہ دیکھیے وہ جو اقبال عشق کی بات کرتے ہیں نا, وہ عشق اسی لیے ہے, آپ کو مقصد سے جیسے عشق جوڑ کے رکھتا ہے اس مقصد کا, ویسے کوئی شے نہیں جوڑتی. تو وہ آرزو, وہ عشق, وہ اسیمولیشن کی خواہش, وہ جذب, وہ آپ کے اس کو ایستھیٹک کانشیسنس کا یا جمالیاتی شعور جیسے کہتے ہیں اس کا پارٹ ہے. سر ویژن بھی جو ویژن کیا جاتا ہے کسی آنے والے ایونٹ کے لیے, جو ویژن ہوتا ہے انٹویٹیو, وہ بھی ایستھیٹکس میں آئے گا. مشکل ہے, اسے ایستھیٹک میں ڈالنا مشکل ہے. اسے آپ کہہ لیجیے کہ وہ آپ کی جو انٹلیکچوئل کانشیسنس کی انٹویٹیو اڑان ہے وہ ہوتی ہے. اس کے اندر بھی ایک انٹویٹیو ایلیمنٹ ہے. ہمیں انٹویشن کیونکہ آج کا موضوع نہیں ہے تو اس لیے وہ چیزیں زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو رہی. اچھا, اور جنہوں نے کوئی خودی وغیرہ کے حوالے سے پہلے لیکچر لیا ہے یا جو اس میں شامل ہیں, ایک چیز یہاں پہ خیال آیا خودی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایستھیٹک کانشیسنس اور مورل کانشیسنس اگر آپ کی خودی ڈیولپڈ ہے یا ڈیولپ ہو رہی ہے, صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, تو یہ کنورج ہوں گی. آپ کو صحیح شے سے محبت ہوگی, آپ کو خیر کے ساتھ ایک دلی لگاؤ محسوس ہوگا, آپ کو خیر حسین لگے گا, جمیل لگے گا, آپ کو شر بدصورت لگے گا. ٹھیک ہے, یہ آج کا بہت بڑا بگاڑ ہے. ہمیں جو چیزیں, اگر ہمیں گلیمر خوبصورت لگ رہا ہے اور اس گلیمر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر شر کے ایلیمنٹس موجود ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذات میں رکھنا پڑ چکا ہے, ایک رپچر ہے بہت بڑا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیولپ نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم پرورٹڈ ہیں اندر سے. خدا کی پہچان ہوتی ہے نا
کہ وہ حق ہے, اس کی ایک جہت جمال ہے, ایک جہت خیر ہے. تو خدا کی ذات وہ ذات ہے, وہ ہائیسٹ ڈیولپڈ خودی, وہ الٹیمیٹ خودی, جہاں پہ سب یکجان ہو جاتے ہیں, ایک نقطے میں سما جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سنگولیرٹی ہے جو ان سب کو اکٹھا کر لیتی ہے. تو جیسے جیسے آپ ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو شر سے, برائی سے نفرت محسوس ہوگی. آپ کو صرف وہ شے حسین لگے گی جو اصل میں بھی اخلاقی حوالے سے بھی حسین ہے. نہیں, استھیٹک اور انٹلیکٹ, دیکھیے انٹلیکٹ جو ہے وہ تو ہر شے پہ حکم لگاتا ہے. انٹلیکٹ کا کام ان سب سے, یہ تو انٹویٹیو ہے نا, ان کی جو موومنٹ ہے وہ انٹویٹیو ہے. انٹلیکٹ کی موومنٹ جو وہ تو لینئر ہے, اس نے ان سب کو تجزیہ کر کے اس پہ اپنی ججمنٹس دینی ہوتی ہیں, اس کی مجبوری ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی شے حسین بھی لگے گی تو اس حسین کا پھر آپ کے وہ شعور میں آنا شروع ہو جائے گا, انٹلیکچوئل شعور میں. پھر اسے آپ کمیونیکیٹ کریں گے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ الفاظ کا سہارا لیں گے, اس کو الفاظ میں جو بناوٹ دی جائے گی وہ آپ کا انٹلیکچوئل کانشیسنس کا کام ہے. تو انٹلیکچوئل کانشیسنس کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں چیزوں کو ہمارے لیے کمیونیکیٹیبل بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ایک کانشیسنس یہ ریلیجس, اس کے بارے میں کچھ بات ہو چکی. وہ جو ہمارا فیتھ والا ایلیمنٹ تھا, جو بلیف کا ایلیمنٹ تھا, یہ وہ کانشیسنس ہے جو ہمیں موقف بنانے دیتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہمیں کسی ایک جگہ پر کسی یقین کی سطح پر کھڑا ہونے میں مدد کرتی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے انٹلیکٹ کی بات سنتے رہیں گے, اگر اسکیپٹسزم کی بات سنتے رہیں گے, ریشنلٹی کی بات سنتے رہیں گے, تو ہم کہیں پہ نہیں رکیں گے, ہم چلتے جائیں گے. تو منزل پہ پہنچنے کے لیے جتنا چلنا ضروری ہے اتنا یہ بھی ضروری ہے کہ کہاں رکنا ہے, ورنہ وہ صرف آوارگی ہے, سفر ہے, ہمیشہ جاری رہے گا. تو موقف بنانے کی صلاحیت ہمیں ریلیجن دیتا ہے. اس کے خلاف بھی ایک جو بہت بڑا اس کے خلاف محاذ ہے وہ ہمارا پوسٹ ماڈرنزم کا محاذ ہے. یہ ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, اگر اس کو یہ جو پروگریس وغیرہ ہے اس سے ریلیٹ نہ کیجیے گا, یہ فلسافیکل کانسیپٹس ہیں, سوشل فلسافیکل, جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے وہ سمجھتے ہوں گے. یہ ازم ہیں بیسیکلی. تو پوسٹ ماڈرنزم اور پلورلزم جو بیسیکلی کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ٹروتھس جو ہیں وہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں, کسی کو غلط نہ کہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ سے انسان کا جو بنیادی ایک کیا کہنا چاہیے, اس کی جو صلاحیت ہے, اس کا جو مالکہ ہے موقف بنانے کا, یہ وہ چھیننے کی سازش ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے موقف کو ضرور کبھی پوزیشن پہ کمپرومائز نہ کریں. احترام کے ساتھ ایک امکان ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں ہو سکتا ہے غلط ہوں. موقف بنانے میں یہ رسک ہمیشہ موجود رہتا ہے. تو موقف بنائیں, اس کو رسپیکٹفلی اس سے پریزنٹ کریں, لیکن اس سے نہ ہٹیں کہ سب کچھ صحیح ہے. وہ پھر کچھ بھی صحیح نہیں رہتا, انتشار رہ جاتا ہے. 1 منٹ دیجیے گا, میں صرف آخری ایک اس سے گو تھرو کر لوں 5 منٹ میں, پھر ہم 2-3 منٹ ہمارے پاس کویشچن آنسرس کے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جو کچھ ضروری بات, یہ میرا بالکل انداز نہیں ہے اس طرح سے لکھنے کا, لیکن کیونکہ پھر سلائڈ پہ توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, بات پہ کم. مجھے تو ویسے بورڈ وغیرہ پسند ہے, لیکن یہ بالکل نکلتے ہوئے مجھے 1-2 چیزیں ذہن میں آئی تھیں. تو اچھا, ایک ہماری کانشیسنیس ہے جو سیلف کانشیسنیس ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہم نے 4 کانشیسنیس کے بڑے وہ دیکھے ہیں, ڈائمینشنز جو دیکھی ہیں, یہ ان سب سے پہلے ہے. وہ ساری آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ایک پرزم ہے, جس پرزم میں سے وہ 4 رنگ ہو کر نکلتے ہیں. تو اپنی ذات کے ہونے کا احساس جتنا زیادہ اسٹیبل اور جتنا اسٹرانگ ہوگا, اتنا ہی زیادہ آپ کی تمام باقی کانشیسنیسز وہ ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی. کائنات سے تعلق ہے, ایون انٹلیکچوئل کانشیسنیس. ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ تعلق میں دیکھتے ہیں, اپنے ہونے کے حساب سے دیکھتے ہیں. تو ہماری سیلف اویئرنیس, سیلف کانشیسنیس جتنی اسٹرانگ ہوگی, اتنی ہی ہماری باقی کانشیسنیسز بھی جو ہیں وہ پروگریس کرتی چلی جائیں گی. اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, لیکن فی الحال ٹائم کم ہے تو یہ چلتے ہیں. یہ پہلے بات ہو گئی کہ کانشیسنیس جو ہے وہ کنٹینیوس اسٹیٹ ہے اور ہمیں پوزیشننگ دیتی ہے. یہ پوزیشننگ جو ہے یہ بیسیکلی بہت ضروری ہے. جب بھی ہم کسی چیز کا, ہماری ایک پرماننٹ مزاج ہوتا ہے نا, تو ہم اپنے مزاج کو لے کر جب چیز کی طرف رخ کرتے ہیں تو اسی حوالے سے, اسی طرح سے ہمیں وہ ملتا ہے, اس کا علم ہمیں ملتا ہے. سوری, مجھے ادھر میسیجز آ رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سی ادھر ہو گئی تھی. جیسے اگر ایک شاعر چاند کو دیکھے گا تو وہ اپنے مزاج کے حساب سے اس سے اپنے کچھ احساسات
इकट्ठे करेगा. एक साइंसदान अगर देखेगा तो वो उसे और अंदाज में देखेगा. तो ये हमारी एक परमानेंट या कॉन्टीन्यूस जो हमारे अंदर एक शऊर का मिजाज है वो सारा हमें एक ख़ास पोजीशन देता है, जिसे ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन भी कहते हैं, जिससे हम दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और जिसके ज़रिए फिर हम सारा इल्म हासिल करते हैं. गॉड कॉन्शियसनेस, ये अच्छा, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो पहले वाला है सेल्फ अवेयरनेस, ये इसमें प्राइमरी चीज़ तो आपकी अपनी सेल्फ है, लेकिन इसमें तमाम दूसरी सेल्फ शामिल हैं. ठीक है, अपनी सेल्फ और अपनी सेल्फ जब आप उसको एक पोलैरिटी देते हैं तो आप सारी कायनात के साथ ताल्लुक़ में देते हैं ना, तो उसके साथ उस ओरिएंटेशन में आप दूसरी चीज़ों को देखते हैं, तो वो तमाम उसके साथ एक ताल्लुक़ में नज़र आती हैं ना. अगर अपनी सेल्फ मध्यम हो जाएगी तो बाकी सब भी मध्यम हो जाएगा. तो इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस में तमाम सेल्स की कॉन्शियसनेस शामिल है. गॉड कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो आपको हाईएस्ट पोलैरिटी देती है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है जिसके सामने आप सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड होते हैं. वो सबसे अलग है तो वो आप उसके सामने उससे बहुत अलग हैं. ठीक है, तो वो शनाख्त जो है वो उस तरह से इकबालियन पैराडाइम में ये शनाख्त कायम करने का ज़रिया है. इकबालियन पैराडाइम में मेराज इस चीज़ का नाम है कि जहाँ पे जाकर आपने खुदा की टेस्टिमनी कबूल की है अपने होने पर. ठीक है, मेराज ये है आपने अपनी खुदी पर खुदा से एक सर्टिफिकेट ले लिया है कि हाँ तुम एक इंडिविजुअल हो. ठीक है, क्योंकि आप खुदी मुतलक के सामने खड़े हैं. जी जनाब, अब बताइए सवाल आपका. नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा. उसकी वजह ये है कि इनकी जो आपस में मोड ऑफ इंटरेक्शन है, कुछ थोड़ा बहुत तो बयान हो गया कि जैसे इंटेलेक्चुअल जो है उसका एक काम होता है कि उसने हर एक पे जजमेंट देनी होती है, उसे वेरीफाई करना होता है, उसको उसके अंदर से कॉन्ट्राडिक्शंस को जज करना होता है. लेकिन ये ओवरऑल इनकी इंटरेक्शन जो है वो इतनी पेचीदा है कि उस पर कम से कम 3-4 लेक्चर्स चाहिए. उसमें मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को. ठीक, अब हमारे पास उमर भाई 47 हो गए, 50 तक टाइम ले लें. 50 तक ले लें, फिर अनाउंसमेंट भी है. अच्छा, फिर 49 तक ले लें. दीन का इल्म भी ज़न्नी है. दीन का इल्म पैगंबर के लिए ज़न्नी नहीं है क्योंकि वो उसका दाखिली इल्म है. हमारे लिए वो ज़न्नी रहेगा. शक, ये देखिए उससे आपको आपकी जान तो, क्योंकि फिर तो आप हर चीज़ के बारे में शक में मुब्तला रहेंगे ना. तो उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारा जिस तरह से साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बिहेवियर है, कम अज़ कम उतना यकीन तो रखें. ठीक है ना, क्योंकि जो भी नॉलेज है, असल बात यही थी कि जो भी नॉलेज है वो बहरहाल इशारात का मौजू है, साइंस का मौजू है, निशानियों का मौजू है. प्रूफ आपको किसी नॉलेज का नहीं मिलेगा. तो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जो है वो हर चीज़ पर यकीन, साइंस खुद जो पूरा डिसिप्लिन साइंस का वो यूनिवर्सल इंटेलिजिबिलिटी पे फेथ रखती है, वो इस पे यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉस पे फेथ रखती है. उसके पास कोई प्रूफ नहीं है. साइंटिस्ट के पास प्रूफ नहीं होता. मतलब अगर हम ये कहते हैं कि फ़लाँ साइंस की फ़लाँ थेरी आई है, तो ज़्यादातर 99% से भी ज़्यादा साइंटिस्ट उस चीज़ पर सिर्फ बिलीव करते हैं कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने कहा है. उस पर बिलीव करके, उस पर यकीन रख के वो उस पर फिर आगे अपने नई थेरीज़ बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं होता साइंटिस्ट को, वो बहुत छोटा सा एक माइनॉरिटी जिनको अवेलेबल है. तो अगर कम से कम उतना यकीन तो पैगंबर पे रखें कि जिसके कैरेक्टर के बारे में किसी भी साइंसदान से ज़्यादा यकीन से कहा जा सकता है कि ये झूठ नहीं बता रहा, और जिसकी निशानियाँ, खुदा की निशानियाँ किसी भी साइंटिफिक एविडेंस से ज़्यादा हैं. तो जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ज़मीन के गोल होने पे आप जितना यकीन रखते हैं उससे तो ज़्यादा यकीन होना चाहिए. एवोल्यूशन वगैरह तो बहुत बात की बात है. हाँ देखिए, यकीन से तो हमारे इख्तिलाफ, हम तो बल्कि इस बात को असर्टन कर रहे हैं कि आपका जो सेवियर है वो बिलीफ है, वो यकीन है, वो फेथ है. वो इल्म मुहकम की बात नहीं करेंगे. इल्म हमारा जो सही होता है वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में सही होता है. इल्म कभी भी कामिल नहीं होता. खारज इल्म जो हमने कहा ना कि नॉलेज इज़ नॉट एब्सोल्यूट, हमेशा ज़न्नी होगा. तो इल्म मुहकम की बात नहीं होगी, कभी भी यकीन की बात होगी. कुरान में भी ये एक बड़ा आम मिस्टेक है कि जैसे कुरान में उलूम की बात कही जाती है तो उसमें ये कुरान के हवाले से उलूम के 3
مدارج دیے جاتے ہیں، عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یہ علم کے مدارج نہیں ہیں، یہ یقین کے مدارج ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹا درجہ جو وہ علم والا یقین ہے. تو علم جو ہے وہ آپ کو چھوٹے درجے کا یقین ہی دے گا. میتھمیٹکس کی ہاں بہت ساری چیزیں اپرائری ہیں. ہاں وہ پوری فیلڈ ہے اس کی، جو بالکل جیسے جو بیسک لاجک ہے وہ اے پرائری ہے، اس میں جو بیسک میتھمیٹکس ہے وہ اے پرائری ہے. اس کے اوپر یہ بہت بڑی بحث ہے، اس پہ بہت زیادہ تھیریز ہیں، بہت زیادہ کام ہے. ایمینول کانٹ سے زیادہ شروع ہوا تھا کام، اس نے اس کو سنتھیٹک اے پرائری نالج کہا تھا. سنتھیٹک اے پرائری کو جا کے اسٹڈی کر لیجیے گا، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. تو لیکن اس پہ بہرحال یہ بہت بڑی بحث ہے، اسے بھی ہم نہیں چھیڑ سکتے. اب ویری سوری جی، یہاں پہ ہمیں وی ہیو ٹو اسٹاپ. 1 منٹ آلریڈی اوپر ہو گیا، ویری سوری عمر بھائی. آ جائیے، اس پہ ہم کوئی ڈسکشن کا سیشن وغیرہ ہوگا تو وہاں پہ ہم بہت کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.